عام سی سوچ رکھنے والا شخص جو ہے اس کو نہیں معلوم کہ جناب تھیوریز کیا ہیں, اس کا رزلٹ, اس کی ہائپوتھیسس کیا رہی, کیا تمام فائنڈنگز ہیں کہ ہم انسانی نفسیات بنتی کیسے ہے. ایکچولی سائیکالوجی ہے کیا. اچھا لڑکوں سے تو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ کر دیتے ہیں, کیا کرو وہ کر دیتے ہیں. برداشت نہیں کرو گے اور کیا کرو گے, کرو. انسانی نفسیات دراصل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ٹو ایوری ون. آج کے دن ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے بہت سارے موضوعات جڑے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کرنا بے انتہا ضروری ہے. اور ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہم بہت ساری جگہ پہ زندگی کے کچھ فیصلے کرتے ہیں جس کا اثر ہماری زندگی کے ایک بہت بڑے عرصے پر ہوتا ہے, اور نہ صرف ہماری زندگی پر ہوتا ہے بلکہ اس کا اثر ہماری آنے والی اگلی نسلوں پر بھی بہت گہرا ہوتا ہے. تو آج میرے اس پوڈ کاسٹ کے مہمان جو ہیں وہ بڑے دلچسپ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی معلومات بھی رکھتے ہیں. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں سر حمزہ, ماشاءاللہ سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, لانگ ٹائم نو سی آن دس پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. اچھا, آج یقیناً موضوع کے حوالے سے آپ نے کچھ بات کو دیکھا سنا. میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اس ڈسکشن کا, اس ڈیبیٹ کا. ایکچولی سائیکالوجی ہے کیا, انسانی نفسیات دراصل کیا ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ انسانی نفسیات جو ہے نا, اس کے اوپر کئی سارے لوگوں نے کئی سالوں سے کام کیا ہے. الٹیمیٹلی ہم تو بایولوجسٹ ہیں, اور بایولوجسٹ کے نزدیک سائیکالوجی جو ہے نا وہ سوڈو سائنسز میں شمار کی جاتی ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی نفسیات اس کے جو اطراف کا ماحول ہے یا جس طرح اس سے تربیت پائی ہے اس سے ملتا ہے. وہ تو بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو کور جو مین پوائنٹ ہے نا, ریزن, یعنی ہم اس کو کچھ بھی نام دے دیں کہ آپ کا اثر پڑ رہا ہے آپ کے نیچر سے یا نرچر سے, یا آپ پیدائشی ایسے تھے, یا جو بھی چیز ہے, ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ کی جینیٹکس سے ہے اور آپ کے اندر ہونے والے کیمیکل ریئیکشن سے ہے. تو وہ کیمیکل ریئیکشنز اب کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ان سب کا جو بیک بون ہے وہ جینیٹکس ہی ہے. مثال کے طور پہ ہم کئی سارے ایکسپیریمنٹس دیکھتے ہیں, بچے بھی ہمارے پاس پڑھتے ہیں, فرسٹ اور سیکنڈ میں بھی پڑھتے ہیں, اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں کہ مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. ہم چیزوں کو جو مختلف لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے اس بات کو نکالنے کے لیے کہ انسان کی یا جانوروں کی سائیکالوجی کیسے ہے. ہمارے اندر ٹرائل اینڈ ایرر کے طریقہ کار ہوتے ہیں. ٹرائل اینڈ ایرر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی جانور کو کسی ڈبے میں بند کر دیا, ٹھیک ہے, اسکنرز باکس, اسکنر نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کھانا رکھ دیا پرندے کے ساتھ یا مائس کے ساتھ. اور وہ کچھ ٹائم تک تو وہ بیچارہ اندر گھومتا رہا, ہاتھ پاؤں مارتا رہا کہ کہیں سے باہر نکل جاؤں, بھوک لگ رہی ہوگی اس کو بیچارے کو, اس کو قید تنہائی محسوس ہو رہی ہوگی, چوہا تنہائی محسوس کر رہا ہے. کیا بات ہے. اب وہ اس کے غلطی سے کسی بٹن پہ, کسی لیور پہ پاؤں لگ گیا, ہاتھ لگ گیا, دم لگ گئی. صحیح. اور لیور پہ پاؤں لگتے ہی یا دم لگتے ہی کھٹ کر کے اس کا دروازہ باہر آتا ہے اور وہاں سے پیش ہوتا ہے کھانا. اب یہ کیا ہوا کہ اس کو اب پتہ تو نہیں تھا, وہ تو بیچارہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا, اکیلے پن کی, بھوک کی, لیکن اس کی جو اس نے موومنٹس پرفارم کی اس کے نتیجے میں ایک کیا ہوا کہ کھانا آ گیا اس کے سامنے, اس نے کھانا کھا لیا. کچھ ٹائم کے بعد وہ لیور بند ہوا آٹومیٹیکلی اور وہ ٹرے اندر چلی گئی. پھر اس نے کوشش کی دوبارہ ہاتھ پاؤں مار کے اسی طرح سے کرنے کی کہ بھائی کہاں پر میں ہاتھ پاؤں ماروں, کہاں ماروں. تو پھر آٹومیٹیکلی غلطی سے پھر دوبارہ لیور ٹچ ہوا, ٹرے باہر آ گئے. اب اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کئی سارے اٹیمپٹس کے بعد کہ یہ لیور ہے, جب مجھے بھوک لگے گی میں اس پہ ہاتھ ماروں گا یا پاؤں ماروں گا, دم ماروں گا, تو وہ ٹرے باہر آئے گی, مجھے کھانا پیش کرے گی. اب یہ تو ہے سائیکالوجی کہ ٹرائلز اینڈ ایررز کے ذریعے ہم بھی زندگی میں ایسے ہی چلتے ہیں, ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں. ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, چوہے نے لیور پہ پاؤں مارا یا ہاتھ مارا یا دم ماری یا لگ گئی تو اس کو کھانا مل گیا, مگر ہم ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں کھانا نہیں مل رہا. وہ اس وجہ سے وہ بھی ایک چیز ہے, ہو سکتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں آگے. لیکن بات وہاں پر بھی یہ آتی ہے کہ ایک تو اس کا تو تعلق ہے قسمت سے, مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہم چوہے نہیں ہیں, ورنہ لیور جو ہے نا وہ ہمیں بھی کسی پنجرے میں رکھ کے جو ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا. ہاں, ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا, بالکل ایسے. تو بہرحال تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایون دو اٹ واز این ایکسپیریمنٹ کنڈکٹیڈ فار سائیکالوجی, فار اسٹڈینگ سائیکالوجی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو بھوک کا لگنا اور اس بھوک کے نتیجے میں ریئیکشن دینا, ان سب کا تعلق نروس کوآرڈینیشن سے ہے. یعنی نروس کس طرح سے کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں, برین کیسے کام کر رہا ہے, اور اس کے بعد اس لیور کو پہچاننا اور اس کی فنکشننگ کو جانچنا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے وہ آپ کو ہر باری میں ٹرے پیش کر دیتا ہے سامنے. اس سب کا تعلق آپ کی میموری سے ہے, which is related to your brain.
تو پتہ ہی چلا کہ ہر چیز جو بھی ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں روٹ کاز جو ہے وہ ہماری میڈیکل سائنسز یا بایولوجی سے ملتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک نئی برانچ کا نام دیتے ہیں جی یہ سائیکالوجی ہے. لیکن اگر سائیکالوجی کو ہم نفسیات کو, کسی بھی انسان کی نفسیات کو بھی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس صرف دو چیزیں ہیں کہ ہم انسانی نفسیات بنتی کیسے ہے. انسانی نفسیات بنتی ہے یا تو سیکھ کے یا ڈکٹیشن لے کے. صحیح, دو ڈائریکشنز ہیں. یعنی ایسا میرا ماننا ہے. اب ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. ہم تو کوئی یعنی سائیکالوجسٹ نہیں ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کیونکہ وہ خود بھی ایسے ہی ہوتے ہیں عام طور پہ. اور تو لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا, ایک عام انسان کے لیول پہ آ کے دیکھیں, کیونکہ انسان کے لیول پہ اگر ہم جسٹ جرنل بات کر رہے ہوں اور اس کے اندر ہم بات کرنا شروع کر دیں جی وہ فلاں بندے نے یہ تھیوری دی تھی اور سائیکو انالیسس کی یہ تھیوری ہوتی ہے اور فلاں چیز کی یہ تھیوری ہوتی ہے اور یہ بیہیویئرل سائنسز کی تھیوری, تو عام آدمی کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں ایسی بات کے اوپر جو ہمارے خود مشاہدات ہیں کہ ہم خود دیکھتے ہیں. میں یہ پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک کامن پرسن جو ہے وہ ایک بٹ وہ جاننا چاہتا ہے کہ بھائی سائیکالوجی ہے کیا. تو اس کی ایک آسان سی تعریف جو ہے وہ آپ نے ابھی جو شیئر کی کہ جناب انسان مختلف ایکشنز پیٹرنز کو فالو کرتا ہے ایک خاص مقصد کے تحت, اس کو ریپیٹڈلی اپلائی کرتا ہے. اٹ میک سم تھنگ لائک دیٹ کہ یہ انسان کی نفسیات, انسان کی نفسیات. اچھا, میں اگر بچے کی جو عمر ہوتی ہے یعنی کہ جو وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور چند مہینے گزارنے کے بعد اس کے اندر ایک عادت پیدا ہو جاتی ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اس سائیکالوجی کی ڈیفینیشن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. جہاں بچہ اگر بھوک کا احساس دلانا چاہتا ہے یا کسی سے اٹینشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے, وہ فرق آئے گا. وہ دودھ پی کے ماشاءاللہ سے پیٹ بھر گیا ہے تو اب اس کی باڈی لینگویج چینج ہے. جب اس کی جس چیز کی ریکوائرمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے وہ ویسا رسپانس کرتا ہے اور ریپیٹڈلی کرتا ہے جب اس کو ضرورت محسوس ہو. ایسا ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سائیکالوجی انسان کی جو ہے وہ اس عمر سے بننا اور بڑھتے چلے جانا شروع ہو جاتی ہے. اس میں ایک اور چیز ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے خاص طور پہ کہ وہ بچے جو کہ انفیکٹ اپنی گروئنگ ایج میں کسی نہ کسی حادثے کا, کسی نہ کسی انفیکٹ انسیڈنٹ کا, کسی نہ کسی زیادتی کا, نقصان کا یا کسی نہ کسی ظلم کا شکار ہوتے ہیں, تو کیا ان کی سائیکالوجی پہ, ان کی لیونگ اسٹینڈرڈس پہ, ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز پہ کیا اس طرح کے واقعات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے؟ یہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ نہیں, بالکل ایسا ہے کہ اثر تو بالکل ہوتا ہے. اس کو دیکھیں اس چیز سے سمجھیں کہ جیسے ابھی آپ نے بچے کی ایگزامپل دی نا کہ چھوٹا تھا وہ, تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اٹینشن ملے اور اس کی جو کمفرٹ ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیسلٹی اس کو ملتی جائیں گی وہ اس کو شروع میں چاہیے ہوتی ہے. لیکن انسان کی زندگی میں نا مختلف اسٹیجز آتے ہیں, یعنی گروتھ ڈیولپمنٹ کے اسٹیجز بھی آتے ہیں اور سائیکولوجیکل میچورٹی کی بھی اسٹیجز آتے ہیں. اب ایک وقت آتا ہے کسی بندے کا کہ لیٹ سپوز وہ ایک ایسی اسٹیج پہ جو ایڈولسنٹ اسٹیج ہے, فار ایگزامپل آپ کی جو پیوبرٹی کی اسٹیج ہوتی ہے, بلوغت والی عمر, اس کے آس پاس کی جو ایج ہوتی ہے نا اس میں انسان سب سے خطرناک ٹرانزیشن میں ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کا جو اسٹیج ہوتا ہے جس وقت بچہ اسکول جا رہا ہے, ابھی چھوٹا ہے, اس میں ابھی یہ اس استطاعت ہے ہی نہیں کہ وہ چیزوں کو سمجھے. صحیح. تو اس کو ہر چیز سے خوف آتا ہے یا اس کو ہر چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو گھر سے کیسا ماحول مل رہا ہے. ایگزیکٹلی. اگر اس کو گھر سے بہت جولی اور بہت نہیں اس کو پمپ کر کے بھیجا آتا ہے تو وہ خوشی خوشی اسکول آئے گا اور سب کچھ کرتا ہے. لیکن اگر اس کو گھر سے ہی ایک انفیریورٹی کمپلیکس ملی ہوئی ہے اور اس کو ابھی پہچان ہی نہیں ہو پائی, کیونکہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس کو بھی جو ہے نا ایک اہمیت ملے. بالکل ایسے. تو وہ بھی ڈیولپمنٹل اسٹیجز کے اندر ہے. اب اس اسٹیج میں یعنی اسٹارٹنگ فرام دیٹ اسٹیج جب وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے, یعنی 2 سے 3 سال کی عمر سے لے کے ایڈولسنٹ اسٹیج تک, اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جو کہ اس کی جو نارمل سائیکالوجی اس زمانے میں چل رہی تھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کا ہوتا ہے, تو اس کے بہت ایڈورس افیکٹس بچے کے اوپر نظر آتے ہیں. آپ کو کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں چیزیں. یار میں اگر اپنی پرسنل لائف کا انفیکٹ ایک انسیڈنٹ تو لفظ میں نہیں کہوں گا, مگر ایک بس ایک تبدیلی تھی, اس کا بڑا گہرا اثر رہا زندگی پہ, ایک طویل عرصے تک ایک گہرا اثر رہا. تو وہ ہے ایسا, اور آج بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب وہ جو منظر کبھی ماضی کا تھا وہ میرے خواب میں حال کا بن گیا ہے. ایسا فیل ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے. سو وہ جسٹ ان مائی around I was 10 years old around.
تو ہمارے یہاں پہلے جو ہے نا لیونگ اسٹینڈرڈس بڑے چینج تھے, آج کے دور بڑے مختلف ہیں. آج کے بچے کو سب کچھ مل جاتا ہے بڑی آسانی سے, پہلے کے بچوں کو کچھ نہیں ملتا تھا سوائے جو ہے نا منتیں سماجتیں کرنے کی اور انہیں دھونے کے. اس کو مطلب بہت کم ملتی تھیں چیزیں, اس کو وہ اتنا انفیکٹ سیلیبریٹ کرتا تھا اس چیز کے ملنے کو کہ اس کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی. سو اسکول لائف چل رہی ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ سائیکل مل گئی. سائیکل چلانے کے لیے بہن نے دلا دی, بہن نے کہا کہ چلو میں تمہیں سائیکل دلاؤں گی, رزلٹ اچھا لانا. تو ارے بھائی ہم نے تو جان مار دی ہے, ٹھیک ہے بہترین رزلٹ لیا ہے الٹیمیٹلی ہمیں, تو پھر میں سائیکل مل گئی. اب سائیکل مل تو گئی مگر سائیکل چلانی نہیں آتی. یہ ایک بڑی عجیب کہانی تھی. اب میں اگر اس وقت یہ بول رہا ہوں تو سب کے سب ہو سکتا ہے سنتے وقت یہ حیران ہو کہ یار آپ 10 سال کی عمر میں آپ کو سائیکل چلانی نہیں آتی. ہاں واقعی نہیں آتی تھی. میری چائلڈہڈ ایج جو ہے نا وہ گھر میں گزری ہے. مطلب میں جب پیدا ہوا تو سب نے کہا نواں آیا ہے سونے, اور واقعی میں صحیح بات تھی. میں نواں پنجابی والا بھی تھا اور نواں نمبر میں بھی تھا. تو 8 کیمرے تھے میرے گھر میں, 8 ڈائریکشنز نہیں ہوتی, 4 ہوتی نا بیسک, 8 طرح سے دیکھتے تھے وہ کیمرے. بہرحال اینی وے موو آن. اس میں پھر جو ہے نا وہ نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, ہمارے یہاں یہ بھی تھا کہ بھائی یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا. کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا. یہ بھی ایک ماحول تھا. مطلب اتنا اوور پروٹیکٹیو ہو گئے بچے کے حوالے سے کہ بس جو ہے نا اس کا جو ایک لائف کا ایک چائلڈہڈ کا ایک مزہ ہے وہ اس کو بس حاصل ہی نہیں کرنے دیا. بہرحال کزن سائیکل چلاتے, میں نہیں چلا سکتا. میں نہیں تھا کہ اماں کہتی تھی, بہن کہتی تھی گر جاؤ گے ٹوٹ جائے چوٹ لگ جائے گی تو سائیکل نہیں چلاؤ. نہیں چلائے, خیر ہے. 10 سال کی عمر میں پھر وہ سائیکل تحفے میں مل گئی. اب سائیکل چلائے کیسے؟ سب سے بڑے بھائی کے ساتھ چلے گئے, بڑی بڑی محنتیں کی ہیں, جو کہ بڑے میں نا سب سے بڑے تھے ان کو لے گئے. کیا کریں, آپشن ہی نہیں تھا کوئی. ہم سب سے چھوٹے وہ سب سے بڑے. سائیکل چلانے سکھا نہیں ہے بھائی سائیکل, چلو سکھا دو. چلے. اب ایسی بات ہے بچہ ہے, چھوٹا ہے, دماغ کے طور پہ بھی ذرا چھوٹا ہے, معصوم سا ہے, سینسٹیو ہے. اوور سینسٹیو نہیں کہہ سکتے, سینسٹیو تھا. بہرحال شروع میں چلائی, وہ مٹی میں چلے جاتی تھی, میں دھڑام کر کے گر جاؤں. پھر دوبارہ چلائی, مٹی میں گئے, پھر گر گئے. تیسری دفعہ بھائی نے ذرا مجھے تیز لفظوں میں ڈانٹ دیا, تیز آواز میں انہوں نے کہہ دیا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا اور یہ نہیں ہوتا اور بلا بلا بلا. سو وہ مومنٹ تھا 10 سال کی عمر کا کہ جس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا دل میں کہ اب میں سائیکل نہیں چلاؤں گا. کیوں؟ بیکاز سائیکل چلانے سے نا ڈانٹ پڑتی ہے. میں نے یہ پوائنٹ اس سچویشن سے لیا کہ یار سائیکل چلاتا ہوں نا تو بھائی ناراض ہوتے ہیں, ڈانٹ پڑ جاتی ہے, ڈانٹ کھانی ہوتی ہے, میں نے نہیں چلانی. سو میں نے زندگی میں سائیکل چلانا اس وقت سیکھی جب میں 29 سال کا تھا. کتنے؟ 29 سال, 29 ایئرز آف ایج. سائیکل خریدی, سائیکل پہ بیٹھ کے میں ادھر ادھر جب جانے لگتا تو لوگ ہنستے, لوگ دیکھتے, لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کہ یہ دیکھو سائیکل چلانے کی عمر ہے ان کی. سو بہرحال پھر میں نے اوور کم کیا اس پرابلم کو کسی حد تک کے. مگر وہ جو میرا پورا پیریڈ گزرا ہے نا, یعنی کہ لگ بھگ 10 سے لے کر 29 سال, یا 19 سال, میں نے ہر اگلی رات میں جو خواب دیکھے ہیں نا وہ یہی دیکھا کہ میں سائیکل چلا رہا ہوں اور میں گر گیا, سائیکل چلا رہا ہوں میں گر گیا. اور مجھے سائیکل وہ جو میں چلاتا تھا نا خواب میں, وہ خواب بڑے اچھے لگتے تھے. میری جب آنکھ کھلتی تھی نا میں رو رہا ہوتا تھا کہ یار ان فیکٹ اف یو ٹاک اباؤٹ دا ریالٹی آئی کینٹ ڈو دس ون, میں کر ہی نہیں سکتا. تو بس وہ خواب میں دیکھتا تھا. مجھے پتہ نہیں کیوں یہ ایسا اکثر محسوس ہوا کہ وہ ایک سائیکولوجیکل ایک برڈن میرے ذہن پہ رہا اس چائلڈہڈ ایج سے. بٹ اینی ہاؤ آئی جسٹ tried myself to overcome that problem and by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala I have done it. But even though آج بھی کبھی نہ کبھی وہ خواب آتا ہے, میں بچپن کا وہ فیز نظر آتا ہے, میں سائیکل چلا رہا ہوں, میں دھڑام سے گر گیا. تو پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو انفیکٹ سائیکی ہے اس میں لوگوں کے رویوں کا, لوگوں کے انداز کا, ان کے الفاظ کا, ان کی اوور آل باڈی لینگویج کا بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے, بہت گہرا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اس کو پھر شاید زیرو کر ہی نہیں کر سکتے. زیرو کرنے کے لیے نا آپ کو انہی لوگوں سے اعتماد واپس چاہیے ہوتا ہے جن کی وجہ سے یہ اعتماد آپ کا ہلتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, جب بچہ شروع میں چیزیں ڈسکور کرنا شروع کرتا ہے, اپنے سارے سینسز استعمال کرتا ہے, ٹیسٹ کے, آئیز کے, ہیئرنگ کے, ٹچ کرنے کے, 2-3 سال کی عمر سے لے کے ایڈولسنس اسٹیج تک کے درمیان میں اس کے ساتھ کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جائے جیسے آپ کے ساتھ ہوا کہ جو اس کے نارمل روٹین سے ہٹ کے تھا وہ اس کے نقش ہو جاتا ہے دماغ میں. لیکن پرابلم یہاں پتہ ہے ایک اور کیا آتی ہے, پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمارے جو عام طور پہ بڑے ہوتے ہیں نا ان کو یہ جو آپ کی اسٹیج تھی, جیسے آپ مجھ سے بڑے ہیں نا تقریباً کوئی 20-25 سال, 20-25 مہینے کا فرق ہوگا عمر میں, 20-25 سال, تو ایک جنریشن کا گیپ ہے ہمارے درمیان. 20-25 سال کا فرق ہوتا تو میں بھی ہوتا ہی نہیں نا. آپ
15 سال 10-15 سال 10 زیادہ ہو گیا یہ بھی تھوڑا. چلے خیر آپ خوش ہیں, اچھی بات ہے. میں اصل میں کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو آپ سے پہلے والے کی جو جنریشن تھی نا, ہمارے آپ کے درمیان میں جنریشن گیپ ہے, وہ ایک ہائبرڈ کی طرف آتی ہوئی جنریشن تھی. کیا مطلب ہائبرڈ سے مراد یہ کہ وہ نہ تو پیچھے والوں کی طرح تھے نہ وہ آگے والوں کی طرح تھے. پیچھے والے کس طرح کے تھے؟ یعنی ہمارے جو پیچھے والے تھے نا, یہ میرا ایک اپنا اسیسمنٹ ہے. آئی مائٹ بی رانگ اباؤٹ دس, بٹ اف آئی ایم رانگ ہو سکتا ہے کوئی اس کو ریفیوٹ کر دے آن دی بیسس آف ایویڈنس. ہمارے جتنے بھی سب کانٹیننٹ کے اندر آپ کو ایک چیز دیکھے گی جو نارمل ایک نارم ہے, چاہے انڈیا اٹھائیں, بنگلہ دیش اٹھائیں, پاکستان اٹھائیں, آپ اس کو کہہ دیں کہ جی مذاہب کا فرق ہے. نہیں, مذہب کا فرق تو ہے, لیکن مذہب کے فرق سے اتنی سملیرٹی ہمارے اندر نہیں آ سکتی. اور سملیرٹی کس بہاف پہ, آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ یہ جو پورا ایریا ہے ہمارا ساؤتھ ایشیا کا, اسٹارٹنگ فرام کے پی کے پٹھان, بلوچستان, سندھ, پنجاب, کشمیر, انڈیا چلے جائیں, سارے اسٹیٹس گھوم لیں, بنگلہ دیش تک چلے جائیں, اس میں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ آپ کے بھی جو بڑے تھے نا اور ان کے بھی جو بڑے تھے, ایک ترتیب چلتی ہوئی آتی تھی کہ either they took dictations or they give dictations. رائٹ. اور یہ پتہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ڈائنیسٹیز یا امپائرز حکومت کر کے گئی ہیں, اور جب ڈائنیسٹیز اور امپائرز حکومت کرتی ہیں تو اس میں وہ صرف ڈکٹیشن دیتی ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی شورا نہیں ہوتی, کوئی ڈسکشنز نہیں ہوتے, کوئی کراس ڈائلاگز نہیں ہوتے, کوئی ایویڈنس بیس کراس ایگزامینیشنز نہیں ہوتی ہیں آپ کے ڈیسیجن کے اوپر. بس آپ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا, وہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا. جب ہمارے آباء و اجداد کئی سالوں تک اس طرح کی ڈائنیسٹیز امپائرز کے اندر پلتے رہے نا, یہ چیز ان کی سائیکالوجی میں انگرینڈ ہو گئی کہ جی اب وہ انہوں نے صرف, کیونکہ وہ ملکہ سے بھی ڈکٹیشنز لے رہے تھے, بس حکم آ گیا بس اس نے کہہ دیا بس. کیونکہ عام طور پہ ہوتا کیا کہ جب کوئی یعنی بادشاہت ہوتی ہے نا, کوئی ڈائنیسٹی ہوتی ہے, کوئی امپائر ہوتی ہے, تو وہاں کے چاہے آپ کے اوپر کسی نے آ کے قبضہ بھی کر لیا ہو کسی علاقے کے اوپر, آپ نیچرلی فورفٹ کر دیتے ہو اپنے سارے کے سارے رائٹس ٹوورڈز دیٹ کنگ اور ایمپرر اور سلطان جو بھی ہوتا ہے. رائٹ. کیا وہ جو ڈیسیجن لے گا وہ ہمارے لیے ہوگا, کیونکہ آپ اس میں احتجاج نہیں کر سکتے, آپ اس میں کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے, آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نظر ثانی کر لیں ہمارے کیس کے اوپر. یہ مسلمانوں نے آگے تھوڑا سا ٹرینڈ دیا کہ ایون بادشاہ سے اوپر بھی شیخ الاسلام ہوتا تھا یا چیف جسٹس ہوا کرتا تھا, کہ وہ اگر کوئی رولنگ صادر کر دے تو بادشاہ کی رول بھی سائڈ پہ ہو جاتی تھی. اگر سر میں یہاں پر آپ کی بات کو روکتا ہوں, سوال میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں انڈو پاک میں تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کا ایک طویل دور رہا حکمرانی کا, ٹھیک ہے, تو پھر مسلمانوں کے مزاج میں یا ان کی سائیکالوجی میں تو یہ چیز بہت زیادہ جڑی ہوئی ہونی چاہیے تھی کہ جناب جو ہے وہ مشورہ کرنا ہے. یعنی کہ کسی سے اگر کوئی حکم ملا ہے, اگر کسی سے کوئی فیصلہ سننے کو ملا ہے تو اس کے اوپر نظر ثانی کا یا پھر اس کے اوپر کسی طور پہ اس پر سوچ بچار کرنے کا موقع جو ہے نا وہ حاصل بھی ہونا چاہیے تھا, اپروچ بھی ہونی چاہیے تھی. دیکھیں ہمارے اوپر حکمرانی کس نے کی, ہمارے اوپر مغلوں نے حکمرانی کی, ہمارے اوپر اس سے پہلے اس کے بعد انگریزوں نے حکمرانی کی. کوئین الزبتھ کی مجلس شورا میں کون کون لوگ شامل تھے؟ کوئین الزبتھ کی مجلس شورا ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ حکم سے اسی کی طرف سے آتا تھا. اکبر بادشاہ از ون آف دی موسٹ سیلیبریٹڈ کہہ لیں مغل رولر جو پاکستانی پسند کرتے ہیں, انڈینز بھی پسند کرتے ہیں. اس کی مجلس شورا میں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اس کی طرف سے حکم صادر ہوتا تھا. ان کے دل میں کسی کے لیے رحم آ گیا تو ٹھیک ہے, اس پرٹیکولر گروپ کے لیے, اس پرٹیکولر بندے کے لیے اوپر تھوڑا سا رحم ہو جاتا تھا. لیکن یہی چیز ہم نے سیکھی ان سے کہ بھائی ہم نے, اب وہ کیا ہے, اب ہمارے یہاں خاندانوں میں ایک بڑے اکبر بادشاہ ہو جاتے ہیں, ایک کوئین الزبتھ ہو جاتی ہیں کہ انہی کی بات مانی جاتی ہے. اب وہ صحیح کہیں یا غلط کہیں. اب ہمارے یہاں لوگ اس کو کاؤنٹر اس بات سے کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بڑا, اس کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے, وہ بڑا ہے. اچھا تو اب آپ کے بھی بڑے تھے جن کی وجہ سے آپ کو خواب آ رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ہمارے بھی بڑے ہوں گے, ہمارے بھی خواب ٹوٹے بھی ہوں گے, ان کی وجہ سے آ بھی رہے ہوں گے ہمیں بھیانک قسم کے خواب. مسئلہ یہ ہے بتا نہیں رہے آپ, ایک الگ بات ہے, تو آپ کو بھی رہے, ایسا ہی ہے. صحیح. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں, ہم ان کو ایک کلین چٹ یہ کہہ کے دے دیتے ہیں کہ ہمارا بڑے ہیں, انہوں نے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان کو زیادہ چیزیں پتہ ہوں گی. صحیح. اچھا زیادہ چیزیں پتہ ہونے کے لیے بڑا ہونا ضروری ہے. تو اگر کوئی بندہ 100 سال کا ہوگا تو اس کو زیادہ علم ہوگا, تو اس کو وزیر اعظم پاکستان بنا لیتے ہیں, کیونکہ اس نے 100 دہائیاں مطلب 100 سال دیکھے ہیں, 10 دہائیاں دیکھی ہیں, تو اس کو تو بہت کچھ پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ کہ بڑا ہونا ڈز ناٹ ایکویٹس کہ اس کو سب کچھ آتا ہوگا, اور پڑھا لکھا ہونے کا بھی مطلب یہ نہیں کہ اس کو سب کچھ آتا ہوگا. مثال کے طور پہ عام طور پہ کہتے ہیں جی بھائی ایلون مسک کی میں ایگزامپلس دے رہا ہوتا ہوں عام, کیونکہ مشہوری وہی ہے. ایلون مسک ایک انتہائی مشہور آدمی, میں پہلے بھی ایگزامپل دی تھی اس کی, انتہائی آپ کہہ لو کہ امیر بھی کہہ لیں اس کو, اور مشہور بھی بہت ہے.
لوگ بہت کہتے ہیں یار ایلون مسک بننا ہے. اس سے آپ پوچھیں ذرا جا کے کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو؟ ہاں میں ہوں پڑھا لکھا. تم ایج میں مجھ سے بڑھو گے؟ جی بالکل ایج میں بڑھا ہوں. تمہارا پیسہ بھی زیادہ ہے؟ ہاں پیسہ بھی زیادہ ہے. ایم کیٹ کی پریپریشن کہاں سے کرنی ہے؟ اوہ لو بھائی, اب وہ کیا جواب دے گا؟ ایلون مسک سے جا کے ہم یہ سوال کریں. نہیں تو بڑا ہے نا وہ, اچھا بڑا ہے نا ہم سے, پڑھا لکھا بھی زیادہ ہے, ایم کیٹ کی تیاری کہاں سے کریں, یا ای کیٹ کی کر لیں, صحیح ای کیٹ کی تیاری, کیونکہ وہ تو انجینئرنگ سائڈ پہ. تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ وہ یہی جواب دے گا میں فارغ ہوں. ایگزیکٹلی, وہ اپنے آپ کو فارغ. ورنہ اگر اس کو اس کی آپ اس سے پوچھو نا ٹیسلا کیسے بنائی, اس میں آپ نے کون سا کوئل استعمال کیا, وہ اس کا جواب دے گا کیونکہ وہ اس کی فیلڈ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس سے ای کیٹ ایم کیٹ کی پریپریشن جا کے پوچھیں گے, اس سے بولیں گے اپنے بچے کو جب وہ ٹی ایل ایس میں ایڈمیشن کرائیں, آئی بی گریڈ میں ایڈمیشن کرائیں, بولے گا بھائی یہ دونوں کون ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے. تو چھوڑو اس کو آپ تو پہلے یہ بھی نہیں بچے کو بس کو بتائیں کہ بھائی اس کی ایج گروپ کیا ہے, بچہ ٹی ایل ایس میں جانے والا ہے یا آئی بی گریڈس میں جانے والا ہے. جب کنڈر گارڈن کا بچہ وہ بولے ہاں آئی بی گریڈس میں کرا دو, آئی بی گریڈس کام. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, مشورہ اس سے لیا جاتا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ آپ بینگ اے پیرنٹ کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ بچے کو ڈاکٹر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, انجینئرنگ کرنی چاہیے, آپ نہیں ہو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ, آپ نے پڑھی نہیں, آپ پڑھ کے بیٹھے کامرس. تو آپ اب اپنے بچے کے لیے ڈیسیجن لینے سے پہلے اس سے مشورہ کر لیں, یا ان لوگوں سے پوچھ لیں جو کہ اس فیلڈ کے ہیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے. صحیح. اچھا پھر ایک اور سوال آتا ہے میرا ذہن میں کہ بھائی ابو ڈاکٹر ہیں, ابو بچوں سے کہتے ہیں میڈیکل پڑھو, ٹھیک ہے, 3 بچوں نے میڈیکل پڑھ لیا شوق سے, چوتھے بچے کو شوق نہیں ہے, مگر ابو کہتے ہیں میڈیکل پڑھو کیونکہ میں نے میڈیکل پڑھا ہوا ہے, تو میں زیادہ جانتا ہوں, تمہیں کچھ نہیں پتا. ایک یہ بھی ہمارے یہاں کنونشنل بیہیویئر ہے اور بہت کامن ہے. میں نے بہت ساری فیملیز میں ایسا دیکھا کہ ایک پریشر بچے کے اوپر ہوتا ہے, تو وہ پریشر ہو رہا ہوتا ہے فیملی کی طرف سے, بڑوں کی طرف سے, یا بڑوں نے کسی سے سنا ہے کہ بھائی تم ایم بی اے کر لو گے تو بڑی اچھی تمہاری جو ہے نا وہ جاب بھی ہو سکتی ہے اور دیگر معاملات بھی بڑے اچھے جا سکتے ہیں, تو تم ایم بی اے کرو. یہ ایک سنی ہوئی بات ہے. ایکسپیرینس ہونا وہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک چیلنجنگ ہو جاتی ہے بچے کے لیے سچویشن, اور ایکسپیرینس نہ ہونا, ماں باپ کا اس فیلڈ کا ایکسپیرینس نہ ہونا, وہ بھی چیلنج ہے. تو کیسے اس چیز کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے سنی والی بات لکھی نا کہ ہم نے سنا ہے, میں اس کے اوپر ایک پوائنٹ ریز کروں گا. دیکھیں ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک بچی آئی, اس نے سے کہنے لگی کہ میری نا پرسنٹیج اتنی بن رہی ہے کہ آئدر آئی کین ٹیک این ایڈمیشن ان بی ڈی ایس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو میں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ بیٹا, بی ڈی ایس, میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے بی ڈی ایس ہم نے لکھ لیا. بی ڈی ایس میں آپ سیلف فائنینس پہ جائیں گی, میرٹ پہ جائیں گی, جو کسی ہم کہہ لیتے ہیں چلو آپ میرٹ پہ چلی آتی ہیں, آپ کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ آپ آگے جا کے جو ہے وہ اپنا خود کلینک کھول سکتی ہیں, کیونکہ بی ڈی ایس تو مطلب ہول سیل کے اماؤنٹ میں نکل رہے ہیں نا, ایسا ہی ہر جگہ سے, پرائیویٹ اداروں سے بھی, پبلک سیکٹر سے بھی. بالکل. تو ہر بندہ تو اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتا کسی جگہ پہ جا کے, اچھی جگہ پہ. تو ایک دوسرا آپشن آپ کے پاس بنتا ہے کہ آپ اپنا خود سے کلینک بنا لیں. کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنا کلینک کھول سکتی ہیں پرسنل؟ اس نے بولا نہیں. میں نے کہا آئی ووڈ آسک یو ٹو گو فار سافٹ ویئر انجینئرنگ. اس نے کہا سر کیوں؟ میں نے کہا میں وجہ بتاتا ہوں آپ کی کیوں. جب میں نے فری لانسنگ شروع کی تو فری لانسنگ کی کوئی بھی آپ ویب سائٹ کھولیں, اس میں سب سے زیادہ جو چیز مانگی جا رہی ہوتی ہے نا, جس پہ بڈنگس لگ رہی ہوتی ہیں, سب سے زیادہ جو لوگوں کو اپروچ کی جاتا ہے وہ ہوتے ہیں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے, پھر آپ کے پاس این ایف ٹیز بن رہی ہوتی ہیں, لوگ گرافک امیجز بناتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں. میں نے کہا یہ وہ کام ہے جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو فار سم تھنگ کہ جس کے اوپر آپ کو بعد میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, آپ کو پتا ہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں ہیں, اور پھر اس کے بعد جاب سیکورٹی بھی نہیں ہے, جاب سیکورٹی بھی نہیں ہے, اس کے بعد پیسے بھی نہیں ہے, بس ڈاکٹر بن کے جو ہے وہ بیٹھے میں ہاں پنکچر لگا رہے ہیں. کیونکہ بی ڈی ایس میں اگر آپ کو کسی ہاسپٹل میں جاب مل جائے تو اس کے لیے آپ کو ٹاپ نوچ پریپریشن کرنی پڑے گی, یعنی آپ اپنی اس ادارے کے ٹاپ گن ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا بچہ ہو کہ وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ اس کو لیں. رائٹ, آپ سن رہے میری بات. تو اس کے لیے جو ہے نا مشورہ کرنا. اچھا میں نے اس کو کمپیوٹر سائنس کا مشورہ دیا, اس کے گھر والے سارے میڈیکل میں تھے. میں نے کہا کیونکہ ان کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپیوٹر سائنسز کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اپروچ کتنی ہے. بندہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتا ہے. کورونا آئے نو ایشو, گھر میں بیٹھ کے آپ ایسے ہی کام کر رہے تھے. اگر آپ کی اپنی خود کی کمپنی ہے تو آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنے بیڈ روم میں آپ نے کمپنی کھولی ہوئی ہے, نہ آپ کو کرایہ دینا پڑا ہے نہ کچھ اور کرنا پڑا ہے. زبردست. اس کے برعکس آپ ایک ایسی فیلڈ میں جا رہے ہیں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں کہ آپ کو اس کی جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی. اور دوسرا ہے کہ اگر آپ اپنے حساب سے انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو کئی سارا انویسٹمنٹ لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو اپنے پاس اکوپمنٹ لے کے بیٹھتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. وہ اسفگمو مینومیٹر لے کے بیٹھ گیا, اسٹیتھوسکوپ لے کے بیٹھ گیا, چیزیں لے کے بیٹھ گیا. ڈیفینیٹلی وہ تو کیپیسٹی. اور لیکن جو ڈینٹسٹ ہے اس کو آٹوکلیو چاہیے جس میں وہ اپنی سارا انسٹرومنٹ کو اسٹیرلائز کرے گا,
اس کو منہ میں ڈالنے والے مرر چاہیے الگ سے, جو چمچی کہتے ہیں بچے, اس کے بعد اس کا ہک چاہیے اس کو, پھر اگر وہ دانت بنا رہا ہے تو وہ ڈینچر بنانے کے لیے اس کو انسٹرومنٹس چاہیے, وائرنگ چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے جس کے لیے اس کو انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ یار اگر کسی کے دل میں درد ہوا تو وہ فوراً پہنچے گا کارڈیو, کسی کے جو ہے نا وہ پیٹ میں درد ہو گیا وہ فلاں جگہ جائے گا, کسی کو کوئی پرابلم ہو ٹیسٹ کروائے گا جائے گا سیدھا اسپیشلسٹ کے پاس. مگر دانتوں کو تو لوگ مسئلہ سمجھتے ہی نہیں, وہ تو جب ختم ہوتا تھا دانت میں درد ہو گیا بھائی دانت نکال دو, بات ختم ہو گئی. مطلب اس میں پھر مزید کیا کام ہے؟ میں آج بھی اگر لوگوں سے بات کروں تو کہتی ہیں یار دانت کا مطلب تو دانت کون دکھاتا ہے بھائی, وہ گولی کھا لو پین کلر صحیح ہو گیا. پیناڈول تو ہماری جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی شادیوں میں رکھنی چاہیے, بڑی بڑی ڈش میں پیناڈول کے پتے رکھو, بریانی کے برابر میں رکھو پیناڈول, اتنی کامن ہے ہمارے یہاں, تو وہ کھا لو صحیح ہو جاتا ہے. تو ڈینٹسٹ والا بیچارہ بندہ جو ہے اتنا پڑھ کے اور اتنا خرچہ کر کے بیٹھا ہے تو ٹریٹ کس کو کرے؟ لوگ تو مینٹلی تیار ہی نہیں ہوتے اپنے دانتوں کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے. اینڈ اسٹیج پہ جاتے ہیں جب ان سے پین انبیئریبل ہو جاتا ہے, وہاں پر بھی جا کے وہ یہ نہیں بولتے کہ ہمارے دانت سے کرا دو گے, اینٹی بایوٹک کا پین کلر دے دو ہمارا درد ختم ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو میں پیچھے سے بات کرتا آ رہا تھا نا کہ وہ جو ایک پیچھے ہماری ڈائنیسٹیز اور امپائرس کی طرف سے جو سوسائٹی کے اوپر ایک انفورس ڈکٹیشن تھی نا, وہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت کر دی گئی تھرو جنریشنز آف بینگ غلام کہ ہم نے وہی چیز اپنے آقاؤں سے سیکھی, وہی چیز ہم اطلاق کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملیز کے اوپر یاد. اور یہ اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے کسی فیلڈ کے بارے میں, ہمیں مارکیٹ ویلیو ہی نہیں پتہ کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, لیکن ہم نے انفورس کرنا ہے اپنے چھوٹوں کے اوپر, چھوٹے کوئی بھی ہو سکتے ہیں, بھائی بہن اپنے چھوٹوں کے اوپر, یا امی ابو اپنے بچوں کے اوپر, دادا دادی نانا نانی اپنے بچوں کے اوپر کہ تم نے ایسا کرنا ہے ایسے نہیں کرنا. ہمیں سمجھ رہے میری بات؟ بالکل. یہ تبدیلی کب آنا شروع ہوئی؟ یہ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے ہماری جنریشن اور اس کے بعد آنے والی جنریشن میں, کیونکہ جب بچے کو ایکسپوجر ملا ہے نا انٹرنیٹ کا, تو وہ کہتا ہے بھائی انٹرنیٹ پہ تو یہ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے. ایک زمانہ تھا شیف نہیں بن سکتے تھے آپ, ارے باورچی خاص ہمہ بنو گے. بھائی ڈریس ڈیزائنرز جو ہیں, آج میں کسی سے بات کروں اور اگر اس کا تعلق جو ہے وہ 14-15 سال وہ گزار چکا ہے اس فیلڈ میں, تو میں سوال کرتا ہوں, وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا لوگوں کو سمجھانا میں کرنا کیا چاہتا ہوں. ایگزیکٹلی. وہ کہتے ہیں ارے کیا کرے گا, ٹیلر بنے گا, وہ کپڑے سیے گا لوگوں کے. بڑے افسوس کی بات ہے, وہ آج دنیا کا نامور جو ہے نا وہ ڈریس ڈیزائنر بنا ہوا ہے, بٹ انفارچونیٹلی دیٹ پیریڈ ہی مطلب اس کو تو بڑی فائٹ کرنی پڑی ہے. ایون فیملی ممبرز آپ کو جو ہے نا وہی کنونشنل بیہیویئرس کے تحت سوچتے ہیں کہ یہ بچہ کیا بنے گا, ٹیلر بنے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو مجھے سب سے بڑا جو مطلب اہم اس گفتگو میں سوال محسوس لگتا ہے کہ یار یہ سوال ہونا چاہیے, ہم کس طرح سے کنونشنل بیہیویئرس کو روک سکتے ہیں؟ بیکاز میں نے اب تک کے دیکھا ہے اپنی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میری عمر جو ہے وہ 36 40 42 سال ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی خوش ہو جائیں کہ اور کیا, ویسے زیادہ جھوٹ بھی نہیں کہہ رہے. تو ہمارے یہاں جو ادب والا کانسیپٹ تھا نا, وہ ادب والا کانسیپٹ کیا تھا, ارے بھائی کوئی بڑے ہیں وہ آئے ہیں, انہوں نے کہا بھائی یہ کرو, بس آپ نے چپ چاپ وہ کام کرنا ہے. ایشو یہی ہے نا کہ سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی. ڈیفینیشن کچھ ادب کی جو ہے نا وہ یہ والی ہے. اب اگر میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں فی الحال یہ کام نہیں کر سکتا, یا فی الحال مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھا دیں, تو وہ پھر بدتمیزی. آپ نے سوال کیسے کر لیا, بڑے ہیں وہ تو آپ نے تو ان کی یہ کنونشنس کو کیسے ہم روکیں, کنونشنل بیہیویئرس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ ہم کنونشنل بیہیویئر کو اس لیے روک سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک اعلیٰ پائے کی منافقت پائی جاتی ہے. وہی بندہ جو آپ کو گھر میں گھستے ہی آرڈر کرے گا نا کہ یہ کرنا ہے تم نے, اور میرے سامنے آپ نے بات نہیں کرنی, سوال نہیں اٹھانا, وہ بندہ سب سے بڑا حمایتی ہوگا ڈیموکریٹک سسٹم کا. ڈیموکریٹک سسٹم کیا ہے؟ آپ اپنے لیڈر کے اوپر آواز بھی اٹھا سکتے ہو, آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہے ووٹ دے سکتے ہو. بالکل. لیکن گھر میں کیا چل رہا ہے, کوئین الزبتھ, یہ تو بالکل وائسرائے آپ کے برطانیہ کے سسٹم کہ اس نے کہہ دیا تو کہہ دیا, اب آپ اس کے آگے کچھ. اچھا, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کوئین الزبتھ وہاں مر گئی ہیں, یہاں زندہ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ جو آپ کے اوپر جو ہم ان کے غلام تھے نا جب تک, وہ جو چیز ہم نے اڈیپٹ کی ہے وہ ہمارے اندر اس طرح سے جینیٹیکلی انسکرائبڈ کر کے اسٹیم کر کے چلے گئے کہ وہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے, اور یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا کہ جب تک ہم لوگ ڈیموکریٹک سسٹم میں آ گئے. آپ کو 100 فلاز ہیں ڈیموکریٹک سسٹم سے, میں کہتا ہوں کہ دیکھو ڈیموکریٹک سسٹم سے ایک پہلے جو ہے نا وہ ایک لفظ لکھ دینا, کہہ دینا چاہیے سو کالڈ ڈیموکریٹک. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم سے ہمیں بھی بہت سارے اعتراضات ہیں, وہ کبھی کسی اور موقع پہ اس پہ بات کریں گے. لیکن مطلب یہ ہے کہ بھائی جب آپ ایٹ لیسٹ سو کالڈ ہی صحیح تو تھوڑے بہت گھر میں بھی اس کو لاگو کر دیں, اپنے خاندان میں سوسائٹی میں لاگو کر دیں. اب پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ
کنونشنل تھاٹ پروسیس یا کنونشنل سائیکالوجی بڑوں کی کیسے چینج کریں گے, اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ جب تک ہمارے بڑے ایک سائڈ پہ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہمارے اندر ریولیوشن آپ کہہ رہے ہیں بڑوں کو سائڈ پہ لگا, سائڈ سے مراد یہ کہ وہ یہ پوڈ کاسٹ بند ہو جائے گی, بڑوں کو سائڈ پہ لگا, سائڈ پہ لگانے سے مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو آپشنز فار دیٹ. ایک تو یہ کہ آپ ان کو نہ بتائیں تھوڑا سا سائڈ پہ لگائیں اور تھوڑا زیادہ سائڈ پہ لگائیں. یہ سائڈ پہ لگانے سے مراد بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ایلیمینیٹ کر دیں, ایلیمینیشن کا پروسیس نہیں چل رہا. پروسیس یہ ہے کہ آپ وہ جیسا کہہ رہے ہیں نا, آپ کہیں ٹھیک ہے صحیح ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا, بٹ یو ڈو واٹ ایور یو لائک ٹو ڈو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ بغاوت کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں, یہ 1857 پہ لے آ رہا ہوں, میوٹینی پہ لے کے جا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سائڈ پہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ایجوکیٹ کریں اپنے بچوں کو کہ وہ سوال اٹھانا سیکھیں. رائٹ. جب آپ کا بچہ سوال اٹھاتا ہے نا, اس کے لیے بہت گٹس چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو بہت دل گردہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اتنا ایجوکیٹ کرو کہ وہ آپ کے ڈیسیجنس پہ سوال اٹھائے. کیونکہ میں پھر وہی جس سسٹم سے آئے نا ہم لوگ, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی سامنے والا ہم سے چھوٹا ہمارے کسی ڈیسیجن پہ انگلی اٹھائے کہ آپ ہیں کون, کیا آبجیکشن کرے. اچھا ہم پہلی سوچ یہ آتی ہے ابے بھائی کل کا بچہ ہے, ہمارے ڈیسیجنس پہ ہمارے فیصلوں پہ ہم تو یوں اور پھوں اور وہاں. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو سائڈ پہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو کنونس دیم ود لاجک ود ایویڈینس کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جو ہماری پڑھاتے وقت ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. بالکل. ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے ایوولوشن کا, انتہائی کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. اچھا ایوولوشن کا وہی چیپٹر جس میں بحث ہوتی رہتی ہے انسان پہلے بندر تھا یا بندر پہلے انسان تھا. ایگزیکٹلی وہی چیز, وہی بندر والا. کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں تو اس لیے مجھے نہیں پتا. ہاں بندر یاد ہے. ہاں ایگزیکٹلی وہی چیز ہے, اور کنٹروورشل بنا دیا ہمارے پاس لوگوں نے. ایون کہ جو ٹیچر بایولوجی کے پڑھاتے ہیں انہوں نے. کیا معاملہ ہوتا ہے بھائی, ٹیچر کلاس میں گھستا ہے پہلے دن, وہ کہتا ہے بیٹا ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دا تھیوری آف ایوولوشن بٹ یو ہیو ٹو ریمبر دس از اے فالس تھیوری, ریزن اننون, لیکن دس از اے فالس تھیوری اینڈ وی بلیو ان تھیوری آف اسپیشل کریشن. اوکے, اب انہوں نے اپنے بڑوں سے چیز سیکھی, اپنے ٹیچر سے سیکھی کہ تھیوری آف ایوولوشن غلط ہے, اور ہم جس تھیوری بلیو کرتے ہیں وہ تھیوری آف اسپیشل کریشن, یعنی ہمیں کسی ڈیوائن اینٹیٹی نے, یعنی ہمارے نزدیک اللہ نے ہمیں کریٹ کیا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں مسئلہ نہیں ہے, اس اسٹیٹمنٹ کی ٹائمنگ میں مسئلہ ہے. آپ کلاس میں گھسے, آپ نے چیپٹر اسٹارٹ کروانا ہے, آپ نے چیپٹر اسٹارٹ کرانے سے پہلے ایک پہلی ججمنٹ پاس کر دی کہ بھائی بچہ جو ہے وہ پہلے سمجھ جائے کہ جو ہم پڑھنے والے ہیں سب بکواس ہے, یہ یہودی سازش ہے, ہم کوئی اس طرح سے نہیں بنے, ہم تو اسپیشل کریشن کی تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا آپ نے بچے کو بتا دیا. آپ نے بچے کو کیوں بتایا؟ کیونکہ آپ کو پیچھے سے بھی بتایا گیا تھا. اب آپ نے بچے کو یہ بات بتائی, بچہ آگے جا کے بتایا, ہم نے سنا ہے نا سب کچھ, ہم نے تحقیق نہیں کی. اب پرابلم کیا ہوتی ہے, یہ کئی سالوں سے ہماری اپنی کتاب 20-25 سال سے چلتی بھی آ رہی ہے, وہ جیسی ہے ویسی ہی اب جا کے چینج ہوئی ہے. اب جا کے بھی جو چینج ہوئی ہے اس کے اندر بھی ٹیچرز یہ کہانی بتائیں گے بچوں کو. اب 22 سال فار ایگزامپل اس کتاب کو ہو گئے, تو 22 سالوں میں 22 بیچز تو فارغ ہو کے نکلے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. اور اس میں بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے پڑھ کے پھر وہ اس فیلڈ میں آئے پڑھانے والی, انہوں نے جو سیکھا انہوں نے وہی سکھایا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب آج انٹرنیٹ کا دور ہے, 20 سال پہلے انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, 15 سال پہلے نہیں تھا, 12 سال پہلے نہیں تھا. اس دور میں بچوں نے اپنی کوئی ریسرچ نہیں کی, بچہ کہتا تھا جو ٹیچر نے کہہ دیا وہ صحیح ہے, کر لیا آپ نے. آج کے دور کے بچے کو اگر ہم وہی پرانی پروگرامنگ کے ساتھ یہ بات کلاس میں گھستے ہی بتا دیں کہ تھیوری آف ایوولوشن غلط ہے, اسپیشل کریشن کی تھیوری صحیح ہے, بچہ کتاب کھولے گا بولے گا مس آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اسپیشل کریشن کی تھیوری کا تو اتنا سا پیراگراف گیون ہے جس کو آپ بولنی ہے کہ ہم اس کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں اور اصل تھیوری وہی ہے. باقی پورا چیپٹر آپ کے پاس تو ایوولوشن کی تھیوری سے بھرا ہوا ہے, جس میں ڈارون کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ ایمبریولوجیکل وہ آپ کی سملیرٹیز بھی بتائی گئی ہوں گی کہ آپ جو ہیں فلانا ایسے ایوالو ہوئے ہیں آپ کے اندر, اس سے سملیرٹیز ہیں, یہ فلانا ہے, یہ ساری لنکس ہیں کہ آپ جو تھے کسی اور جانور کی طرح تھے پہلے. یعنی ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں, کتاب آپ کو کچھ اور بتا رہی ہے. پھر فرسٹ ایئر میں آتے تو کنگڈم اینیمیلیا کے اندر پورا ایک لنک کی ترتیب ہے کہ کس طرح سے جو کارڈیٹس میں ہم آتے ہیں, مچھلیاں آتی ہیں, پرندے آتے ہیں, اور چھپکلیاں وغیرہ آتی ہیں, مینڈک آتا ہے. ان کا تعلق کس سے ہے؟ ایکائنوڈرمیٹس سے. ایکائنوڈرمیٹس کون ہے؟ جس میں اسٹار فش آتی ہے. اس کا جو لاروا کہتے ہیں, جیسے بٹر فلائی کا چھوٹا ہوتا ہے نا کیٹرپلر, تو اس طرح سے اسٹار فش کا بھی لاروا ہوتا ہے. اس کی سملیرٹی ہے ود ان ہیمیکارڈیٹس کے ساتھ. ہیمیکارڈیٹس یعنی آپ کے پاس کارڈیٹس آ گیا, یعنی ہمارا گروپ آ گیا, ایک اسٹار فش کا گروپ آ گیا, اور بیچ میں ایک اور گروپ ہے. تو اسٹار فش کا جو کیٹرپلر لاروی تھا اس کی سملیرٹی ود ہیمیکارڈیٹس, اور پھر اس کی سملیرٹی ود کارڈیٹس. پیچھے آپ یہ پڑھا کے آئے بچے کو. پھر سیکنڈ ایئر میں آپ نے اور مضبوط کر دی مختلف سپورٹنگ ایویڈنسز دے کے, اور آپ کلاس میں اس کے بچوں کو کیا بول رہے ہو
کہ ہم تو اس تھیوری بلیو ہی نہیں کرتے. لو بھائی, اب یہ بات آپ نے سنائی تھی کیونکہ آپ کو پیچھے سے بتایا گیا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. یعنی اس مسئلے کا بھی جو ایک وجہ بن رہی ہے, وہی ہمارا کنونشنل بیہیویئر, وہی ہماری سائیکالوجی جو کہ بنا دی گئی ہے کہ جناب کہنا نہیں ہے, صرف سنتے چلے جانا ہے اور لکھتے چلے جانا. ایگزیکٹلی. اس کا نقصان میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. آج کا بچہ جب یہ کتاب کھول کے پڑھتا ہے تو اس کے سامنے باتیں آتی ہیں کہ یار ایوولوشن کی تھیوری میں تو ہماری کتابیں سپورٹ میں, ہم اپنے ٹیچر سے سوال کرتے ہیں اس کے بعد اس کا جواب ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے ریفیوٹ کریں گے تھیوری آف ایوولوشن کو, کیونکہ آپ ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, لیکن آپ ہمیں پڑھا ہی رہے ہیں, یہ پڑھا ہی رہی ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کسی دوسرے جانور سے انوالو ہوئے ہیں, فرسٹ نہیں پڑھا ہے, سیکنڈ نہیں پڑھا ہے. اب ٹیچر کہتا ہے بیٹا چپ, سوال نہیں کرتے, آگے چلو. مجھے آپ بتائیں جب وہ انٹرنیٹ پہ جائے گا, ریڈٹ کھولے گا, کورا کھولے گا, یوٹیوب کے مختلف چینلز کھولے گا, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی باطل قوتیں موجود ہیں وہاں پر, تو وہ تو کوشش یہی, وہ تو آپ کو بولیں گے یہ کہ تم تو سوال ہی نہیں کر سکتے اپنے بڑوں سے, وہ تو تم سے چھپاتے ہیں چیزیں ساری. ہمارا آج کل کا مشہور ڈائلاگ یہ ہے نا, تو چھپاتے ہیں آپ سے چیزیں, آپ کو تو بتانے نہیں چاہتے, اصل بات تو ہم بتاتے ہیں, ہمارا منجن خریدو تم جا کے. ایسا ہی ہے, آپ سمجھ رہے میری بات کو. تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کنونشنل میتھڈ سے جب ہم بچے کو کوشچننگ سے روکتے ہیں, اس سے اس کی رائے نہیں لیتے, جب کراس ایگزامینیشن نہیں ہوتی ود ایویڈنسز, تو اس کے اتنے بھیانک نتائج ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز بندہ کچھ معاملات میں اپنے ایمان سے بھی چلے جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے جو ہم صرف اپنی چودڑاہٹ کے لیے اور اپنی جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ہولڈ سنبھالنے کے لیے ایک پرٹیکولر سوسائٹی کے اندر لوگوں کو خاموش کراتے ہیں. خاموشی سے لوگ اپنا آہستہ آہستہ ایمان تبدیل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی سامنے سے. اور یہ ہمارے ظاہر سی بات ہے, یہ ہمارے جو بچہ سب سے زیادہ جو ایسے مائنڈ سیٹ میں گرو کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم دینی تعلیم دونوں ضرورت ہیں, لیکن اگر وہ ایسے مائنڈ سیٹ میں ایسی جگہ پہ گرو کر رہا ہے جہاں پر اس کو اس کے سائنس کے ذریعے سامنے والا پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیر از نو گاڈ اور اس طرح کی ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بچے کو ہم بھی سپورٹ کرنے والے نہیں, کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے, ہمیں پیچھے سے کسی نے نہیں بتایا تھا, تو ہم سوال نہیں اٹھاتے. آگے والے بچوں کو بھی بولیں گے تمہیں سوال نہیں اٹھانا, لیکن وہ تو سوال اٹھائے گا کیونکہ اس سے کوئی اور سوال کر رہا ہے. یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ, اس کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے پاس جواب نہیں تھا کیونکہ آپ کے بڑوں نے جواب نہیں دیا, ان کے پاس اس لیے جواب نہیں تھا, ان کے بڑوں نے جواب نہیں دیا, اور کوئی اس لیے جواب نہیں دیتا کیونکہ اگر وہ جواب دیں گے تو ان کی پوزیشن کو ایسا لگتا ہے کمپرومائز ہو جائے گی. اور پوزیشن کمپرومائز, یا تو آپ پوزیشن کمپرومائز کر لو یا اپنی نسلیں پر بات کر لو. تو میں جب بات کرتا ہوں اس طرح سے لوگ کہتے ہیں وہ بچوں کو باغ ہی نہیں بنا رہا, بچوں کو اور آپ کی نسلوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. جب ہم بات بولتے ہیں کہ بھائی بچے کی نفسیات سے نہ کھیلو, اس کی نفسیات آج کے معاملے کا بچہ جو ہے آج کل کے زمانے کا, وہ پرانے زمانے کے مقابلے میں بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو یہ خطرناک بات ہے. ہمارے یہاں تو بس ایک جنریشن گیپ کا لفظ استعمال کر کے وہ معاملہ ایک طرف کر دیا جاتا ہے, اور پھر جو ہمارے یہاں روایتی طریقے ہیں اور کردار ہیں اور جو دراصل روایات ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ادب اور احترام, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ادب اور احترام کی اگر مختصر سی تعریف کہی جائے تو وہ یہ ہے کہ سامنے والا آپ کی بات کو, آپ سے جو بات کہتا ہے آپ ضرور اس کو مانیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں تحقیق بھی کر لیں. اس بات سے سیکھنے کا جو واحد راستہ ہے وہ سن کے عمل کر لینا صرف کافی نہیں ہوگا, بلکہ سن کے اس کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد جو کچھ آپ سیکھیں گے تو وہ تو بہت کچھ ہوگا, وہ تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں چند چیزیں ہیں جو انفیکٹ ہیومن سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں. میں نے کہا کہ چلیں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا, کیا ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن, ایج ٹو ایج, یعنی ایک عمر میں کچھ اور دوسری عمر میں کچھ اور, ایک فرد میں کچھ اور دوسرے میں کچھ اور ایک جینڈر میں کچھ اور دوسرے جینڈر میں کچھ اور, کیا اس طرح کا فرق ہوتا ہے, یہ سب یونیفارم ہے اس معاملے میں؟ نہیں, انسانوں میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کی سائیکالوجی کو یا ان کے بیہیویئر کو تبدیل کرتی ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کس بیہیویئر کو ایک لے کے پیدا ہوئے تھے. یہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ہم جینیٹیکلی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں, اس کے حساب سے ہمارے اندر کچھ معاملات میں تبدیلی آتی ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ وہ ٹھنڈے دماغ کے ہوتے ہیں, سائیکولوجیکلی اگر ہم اس کو کہیں گے کہ وہ کام اور کول مائنڈیڈ ہے, تو سائیکالوجی تو ہے لیکن اندر بایولوجی کیا چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ کول مائنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو غصہ جلدی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, نیچرلی ان کے اندر ہی ہے, ایسا نہیں تھا کہ وہ لاڈوں میں پلے تھے اور نارمل تھے, مطلب آپ کسی, ہاں وہ ہے اس کے اندر. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا پھر یہ کہ اس کی نیچر نہیں اس کے اطراف میں اس کو انوائرمنٹ کیسا ملا جب اس نے گروتھ کی ہے. تو
اب بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, کہ جو بہت کسمہ پرسی کے زمانے میں حالات میں ان کی زندگی گزرتی ہے, بالکل, لیکن ان کی زبان پہ ایک شکوہ شکایت بھی نہیں آتی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نارمل زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں, کہ ہمارے یہ ہو نہیں ہوا, ہمارا فلانا نہیں ہوا, ہمیں تو گاڑی نہیں ملی, ہمیں وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے کسی بھی چیز سے. تو یہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سیکھا ہوتا ہے. انہوں نے یا تو اپنی اماں کو دیکھا ہوگا یا ابا کو دیکھا ہوگا, کسی نہ کسی کو دیکھا ہوگا کہ وہ روتے ہی رہتے ہیں, بس ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے رونے کے اور بیان کرنے کے اور اس طرح سے کرنے کے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں, لیکن دیر از اے ٹینڈنسی کہ ہم ان دونوں چیزوں کو شیپ کر سکتے ہیں, ان دونوں چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور تبدیل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے آپ کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی آپ میں اصل میں پرابلم ہے کیا. پھر دوسرا یہ کہ ایج جیسے جیسے بندہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر بھی بہت ساری چینجز آتی ہیں. میں نے کہا آپ کو ایڈولسنس اسٹیج جو آتی ہے, جو بلوغت کے آس پاس کی عمر ہوتی ہے, بلوغت والی عمر ہوتی ہے, اس میں بچے کا سب سے بڑا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہی اور شی وانٹس کہ اس کو ریکگنیشن ملے, یعنی لوگ جانے تو صحیح وہ ہے کون, پہچان, اہمیت, اس کی بات کو سنیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب اس وہ اگر بھلے سے فار ایگزامپل بہت زیادہ انٹروورٹ اور شائع اور کانفیڈنس کی کمی والا بچہ بھی ہے نا, تب بھی وہ کسی نہ کسی گیسچر کے ذریعے اس کے دل میں چاہت ایک ضرور ہوتی ہے کہ مجھے لوگ جانیں, لوگ سنیں تو صحیح کہ میں مطلب ہوں کون. اب ریسنٹلی ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ کالج میں, تو اس کو میں نے دیکھا کہ ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ بوائے, ماشاء اللہ, اور میں تو شوق ہو گیا تھا, ہو سکتا ہے وہ سنے بھی اس کو, میں شوق ہو گیا تھا یہ دیکھ کے کہ اس نے میں نے جب ایسی بچوں سے پوچھنے لگا بیٹا تم لوگ کے ایمز امبیشن کیا ہے, تو کوئی ڈاکٹر, کوئی فلانا, یہ اس نے کہا مجھے جو ہے نا انوائرمنٹلسٹ بننا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے انوائرمنٹلسٹ, میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی بچے کو سنا, ورنہ انوائرمنٹل سائنسز میں کون جاتے ہیں, ان کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا. ہاں یہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی خطرناک ہو جائے گی. ہمارے بہت سے چاہنے والے ہیں وہ بھی انوائرمنٹل سائنس پڑھاتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے جملہ. ہاں یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بیچارے پوڈ کاسٹ کو پروڈیوس کرنے والے تو نہیں ہے, نہیں وہ بڑا پتہ چلے کہ اگلی بار میں ہوں ہی نہیں یہاں پہ کرسی خالی اور سب جو ہے نا وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹل سائنس کو وہ بچے انفیکٹ منتخب کرتے ہیں جو اپنے ماحول سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ ہو گیا کور, یہ چلے کور کر لیتے ہیں اس کو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک پہ, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی کانفیڈنس لیک کرتا ہے, تو میں اسے بولتا ہوں بھائی تم, اچھا اس کا یہ بھی ہے کہ میں جو ہوں نا جاؤں گا تو وہ بائک کیا کر کے ڈرائیو کر کے, اور گھر اس کا قریب ہی ہے. ایک بار اس نے بتایا کہ سر وہ میں ذرا مہنگا پڑ رہا ہے, پڑھنے لگا مجھے کالج آنا ہے, تو میں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے بولا مشکل سے 15 منٹ کے فاصلے, 15 منٹ کے فاصلے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, مہنگا کیوں پڑ رہا ہے, یہاں سے پکڑو 20 روپے کی چنچی, یہاں سے پکڑو 30 روپے, 50 روپے تمہارا آنا ہو گیا, جانا ہو گیا بس. اور تھوڑا سا واک کر لو اگر چنچی کا کرایہ بچانا ہے تو, واپسی میں کر لینا, چلو واک مسئلہ نہیں ہے اتنا آدھے راستے. نہیں سر وہ واک تو ہوتی نہیں مجھ سے, میں تھک جاتا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ انٹیلیجنٹ تو بہت ہے, لیکن ہی ہیز دس دیٹ لیک آف کانفیڈنس. تو میں نے اس کے لیے اس کو بولا تم چلا پھرا کرو, تم بچوں کے ساتھ انوالو ہوا کرو, کھیلا کودا کرو. لیکن اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی ٹاپک کی بات آ رہی ہو, غلطی سے منہ سے نکل جائے کلائمیٹ یا انوائرمنٹ یا پلانٹس یا پلانٹیشن, وہ کھڑا ہو جائے گا, باتیں شروع کر دے گا, اس کے پوائنٹس بتانا شروع کر دے گا. یعنی یہ اس کا ٹریگر پوائنٹ ہے, یہ اس کا ٹریگر پوائنٹ ہے, اور اس کو آتا بہت کچھ ہے, بٹ ہی وانٹس کہ اس کو تھوڑی سی ریکگنیشن ملے اس معاملے میں. اب ہے انٹروورٹ, لیک کانفیڈنس, تھوڑا سا کمزور بھی ہے فزیکلی بھی, لیکن اس کی چاہت یہ ہے کہ اس کو پہچانا جائے, وہ اس نام سے پہچانا جائے کہ وہ جو ہے, وہ ہم انگریزی میں بولتے ہیں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جو انوائرمنٹلسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں ٹری ہگرز, یعنی درختوں کو گلے لگانے والے. تو ٹری ہگر کا کائنڈ آف اس کی یہ ہے کہ مجھے اس نام سے پہچانا جائے, اس طریقے سے پہچانا جائے. اگر آپ کے اس آبزرویشن کو میں اگر وائڈ پرسپیکٹو پر ذرا دیکھوں تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی چیز کی چاہت رکھتے ہیں, اور وہ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو سنانا, بتانا, سمجھانا, دکھانا, یا پھر بہت کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. بٹ بیکاز آف دی بروٹیلٹی آف دا سوسائٹی, ہمارے اوپر تو لڑکوں کے اوپر تو برڈن یہ ہے کہ بھائی گھر کے لیے کمانا ہے, اپنے لیے نہیں کمانا, گھر کے لیے کمانا ہے, خود کو گنوانا ہے, گھر کے لیے کمانا ہے. تو وہ جو چیز ہے وہ ہمارے اندر کا جو ایک پیشن ہے وہ تو ختم ہی کر دیتے, وہ تو مار ہی دیتے. یہ آپ نے بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک اٹھا دیا کہ لڑکوں کا, میں نے تو حقیقت بیان کی. یہ حقیقت بڑی خطرناک حقیقت ہے. مسئلہ یہ کہ لڑکے جو ہے نا عام طور پہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ دے آر ایموشنل لیس کریچرز واکنگ آن دا فیس آف دس ارتھ. ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ سپورٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور دے آر بورن ٹو گیو لائف ٹو ادرس. ہاں ایگزیکٹلی. حالانکہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ لائن بولی جاتی ہے لڑکیوں کے لیے کہ لڑکیاں جو ہیں, خواتین جو ہیں, وہ اصل میں حالات کا شکار ہوتی ہیں اور سوسائٹی ان کو جو ہے وہ بہت سپریس رکھتی ہے,
تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے لے کے چلنا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے ماں باپ نے کہہ دیا, یا وہ اپنے ماں باپ کے لیے چلتی ہیں. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے, اصل میں دونوں کسی نہ کسی لیول پہ سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم ترازو میں چیک کریں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ لڑکا بہت زیادہ سیکریفائس کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اس میں معذرت میں بات کاٹ رہا ہوں, وہ پتہ ہے جو بہت زیادہ سیکریفائس کرتا ہے اس کا پرسنٹیج زیادہ جو ہے وہ اوور کم صرف اس لیے شاید ہو جاتا ہے, یا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پرسنٹیج اوور کم ہو گیا, اس کے اوپر قابو پا لیا گیا, کیونکہ لڑکے کے بارے میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے دیٹ ہی از اسٹرانگ, ٹھیک ہے, وہ مضبوط ہے, وہ جو ہے وہ خاصا اچھے طریقے سے فائٹ بیک کر سکتا ہے چیزوں کو, اور اس کا کام ہے فائٹ بیک کرنا. لڑکی کا کام نہیں ہے کہ وہ مختلف سوشل پرابلم سے فائٹ بیک کرے فیملی کے لیے, لڑکے کا کام, اس کا کام ہے, تو اس کی تو جاب ہے ایک طرح کی. ایسی بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمس کی پیدا ہونے کی وجہ بنیادی ہے کہ ہم لوگوں کو سننا نہیں چاہتے. ایسا ہی ہے, ہم سنانا چاہتے ہیں, کروانا چاہتے ہیں کام, مگر ہم کسی کی سننا نہیں چاہتے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم شاید یہ ہے جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل. اچھا بہرحال ایک اور سوال ہے میرے پاس, مطلب میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ سے پوچھوں. مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص فار اے لانگر ٹائم ڈپریس فیل کر رہا ہے, اینگزائٹی فیل کر رہا ہے, بہت ہی زیادہ تھکا ہوا, بہت ہی زیادہ بے جان سا خود کو محسوس کر رہا ہے, اینڈ ہی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹو اینی ون ایون فار ہمسیلف, تو ایسا شخص کیا کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں, یہی نیچرل ہے؟ دیکھیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تو خیر ڈس آرڈر ہی ہے. ڈس آرڈر کہتے ہیں وہ چیز جو کہ آرڈرلی سچویشن میں نہ ہو. بالکل. تو سائیکولوجیکلی وہ تھوڑا سا آرڈرلی نہیں ہے, امبیلنس ہوا ہوا. اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے ڈپریسڈ ہے یا وہ پریشان ہے یا اس کے اندر اس طرح کے معاملات ہیں, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ بندہ جو ہے وہ اس حالت میں پہنچا کیسے. پہلے اس کور پرابلم کو تو سالو کریں. ٹھیک ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کوئی سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس آ جائیں تاکہ میرا گھر بھی چل سکے, میں بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں مبتلا نہ ہوں. ظاہر سی بات ہے نا, کیونکہ اس کو بھی گھر چلانا ہے, اس کے بچوں کی فیس دینی ہے, نہیں دے گا تو وہ بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو جائے گا. مگر میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو خود اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا, اس کو لایا جائے گا. لیکن ڈاکٹر کے پاس اس کو جانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں نا, ایک بندہ ہے اس کو اگر اس کا ہاضمہ خراب ہے تو اس کے پیچھے اس کی پہلی کاز ڈھونڈی جائے گی نا, تمہارا ہاضمہ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ رائٹ. کیا تمہارے کھانے کا ٹائم صحیح نہیں ہے؟ کھانے کا ٹائم صحیح نہیں ہے تو اس سے پوچھو بھائی تمہاری بیگم کھانا بھی بنا کے کیوں نہیں دے رہی ٹائم پہ. صحیح بات ہے, مگر اس سے بھی پہلے یہ پوچھنا ضروری ہے اس کی شادی ہوئی یا نہیں. یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب میں یہ نہیں بول سکتا تھا کہ اس کی امی سے پوچھو کہ کھانا بنانا ٹائم پہ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی, کیونکہ اماں دے دیتی ہے ٹائم پہ, اماں ٹائم پہ دے دیتی ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی بھی والنٹریلی دے رہا ہو تو کھانا دے دے. ہاں کھانا دیتا ہے. نہیں میں نے اس لیے ذکر کیا بیگم کا کہ اماں ٹائم پہ دے دیتی ہیں. بیگم کا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آج شاپنگ میں جانا ہے یا اس طرح سے کچھ, اور میں تو ایکسپیرینس نہیں, آپ زیادہ بہتر بتائیں گے اس بارے میں. صحیح بات ہے, یہ میں بتا نہیں سکتا اصل میں, کیونکہ مجھے گھر ہی جانا ہے اس کے بعد. اچھا اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں وہ جیسے لڑکوں والی بات ابھی آپ نے کی تھی نا, پرابلم سائیکولوجیکلی وہیں سے رائز ہوتے ہیں. سننے والا کوئی نہیں ہے, پرابلم کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. بہت سی بات آپ کے پاس, آپ دوستوں کو جا کے بولیں گے یار پریشانی ہو رہی ہے, یار مجھے جاب تھوڑی مشکل ہو رہی ہے, باس جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے, تو سامنے دوست کیا کہیں گے یار کمانا تو ہے ہی نا تمہیں, ہاں برداشت کر لو, یا مہینوں کی بات ہے, اس کے بعد یا تو تم فارغ کر دی جاؤ گے یا جو ہے نا وہ باس کے پھنسنے نہیں. یا ہمارے یہاں ایک وہ بڑا مشہور قول ہے کہ ہر جو ہے وہ اندھیری ٹنل کے بعد ایک روشنی نظر آتی ہے, ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں ابھی اندھیری رات اس کی ہے کتنی لمبی, ذرا سے پوچھ تو لو. ایگزیکٹلی دا سیم لائن آئی وانٹ ٹو آؤٹ کہ بھائی وہ رات ختم کب ہوگی, ایک اور رات میں ختم ہوگی یا اس کے صبح ہونے سے پہلے ہی ہماری رات ہو جائے گی. ایسا ہی ہے, یہ بھی تو میٹر کرتا ہے. کیونکہ میں نے جب تھوڑا سا انفیکٹ ہوم ورک کے حوالے سے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ بھائی سوسائڈ کے کیسز کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور میں جب ابھی پچھلے 8-10 مہینے کی بات کرتا ہوں تو میں نے کچھ ایسی اسٹوریز دیکھی کہ جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار ایک ماں اپنے بچوں کو جان سے مار دیتی ہے. کین وی امیجن کہ ہاؤ مچ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب شی از اور شی واز, کہ یار وہ بچے جو کہ اس نے پیدا کیے انتہائی تکلیف سے کرب سے گزرنے کے بعد, اور وہ ان بچوں کو مار دیتی ہے اور خود بھی مر جاتی ہے. از اٹ نارمل؟ میرا نہیں خیال کہ یار یہ نارمل بات ہے. کہ تو میں کہتا ہوں ایکسٹریم کیسز ہیں ہمارے یہاں. ظاہر سی بات ہے منظر یہاں پہ وہ سیریل کلر والے فیکٹر نہیں آتے. جاوید اقبال میرا خیال ہے نام تھا اس آدمی کا, جس نے 100 بچے مارے تھے, اس کی تصویر آ گئی تھی, پکچر آ گئی تھی, فلم بن کے سب کچھ ہو گیا. بٹ دیر آر لاٹس آف کیسز وچ آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایڈریسڈ اینی ویئر, اور آنے والے وقتوں میں تو ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر ہمیں کوئی ڈپریشن ٹینشن ہوتی ہے نا, تو ہمارے پاس 2 میتھڈز ہوتے ہیں اس کو نکالنے کے. اگر ہم اکیلے ہوتے ہیں تو یا تو وی وینٹ اٹ آؤٹ اور وی کوپ وتھ اٹ,
یعنی آپ اس کو بھڑاس نکال دیتے ہو یا برداشت کر لیتے ہو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ٹالرنس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. پھر ایک بندہ ایک ٹائم پہ آ کے پھٹ جاتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پھٹنے والا بندہ ہوتا ہے نا, اس سے پہلے وہ جو ٹائم بم بنا ہوا ہے اس وقت, اس کو ہم سمجھاتے نہیں ہیں یا اس کو ڈائریکشن غلط دیتے ہیں کہ دے رہے تم ابھی کر لو. ہمارے سب سے آسان پاکستانیوں کے اندر, سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے اندر سب سے آسان مشورہ یہ ہے جو خواتین نے بہت زیادہ سنا ہوگا, بیٹا برداشت کر لو نا, بیٹا تمہارے بڑے ہیں نا, بیٹا برداشت کر لو, برداشت کر لو. ایگزیکٹلی. اچھا لڑکوں سے تو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو دونوں میں سے ایک طریقہ کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں. برداشت نہیں کرو گے اور کیا کرو گے, کرو, ایسے کہنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کبھی کبھار لڑکوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ اب جاب اچھی نہیں ہوئی, وہ غصے میں ریزائن دے کے آ گئے, بلکہ ریزائن لکھ کے بھی نہیں آتے, وہ فون میں بول دیتے ہیں ابے تو جا, یہ وہ ریزائن کر دیا ہم نے. اور اس کے بعد پھر پورا خاندان جمع ہوتا ہے, پورا خاندان, یہ کیا کر دیا تم نے. اچھا اس کو پھر اگر ہم اس کو تھوڑا ٹائم چھوڑ دیتے نا اور سمجھاتے, شاید ایک بندہ دوست سے مینٹیلٹی والا سمجھاتا, تو شاید اس کو ریگریٹ ہوتا اپنے ڈیسیژن پہ, یار میں تو گھر میں کمانے والا تھا, میں نے غلطی کر دی. جب سب جمع ہو جاتے ہیں نا, ہا ہے کرنا شروع کرتے ہیں, تو وہ اکڑ بن جاتی ہے, اس کی ضد ہو جاتی ہے کہ نہیں وہ تو اصلاح نہیں ہے نا. ہاں وہ تو اصلاح نہیں صحیح کیا, وہ تو صرف اور صرف تنقید برائے تنقید ہے. ایگزیکٹلی. یہ آپ یہی معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو سسرال چلی جاتی ہیں, وہاں جا کے جو ہے بیچاریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جی اماں وہاں سے کال کر, بیٹا برداشت کر لو نا, بیٹا اپنے ماں باپ کی عزت پیاری نہیں تمہیں, کھٹا فون رکھ دیا. بھائی برداشت کرنا ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر توڑوا لو اپنا, لیکن کہیں نہ کہیں تو اسٹینڈ لینا ہوتا ہے نا کسی بات کے لیے. جب آپ اسٹینڈ نہیں لیتے, اسٹینڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آئدر یو گو اپ ٹو دیٹ پرسن اور جا کے اس کو کاؤنسل کرو, اس کو سمجھاؤ, اس کی بات سنو. یہ اسٹینڈ لینا ہوتا ہے اس کے لیے. اسٹینڈ لینا ہمیشہ نہیں ہے سینہ چوڑا کر کے آپ آگے آ گئے. اسٹینڈ لینا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو, جا کے بات کرو کہ بھائی کیا پرابلم ہے, کیوں ہماری بچی کو پریشان کر رہے ہیں آپ لوگ, کیوں اس طرح کا معاملات لے کے چل رہے ہیں. ہمارے یہ والا فیکٹر ہی نہیں ہے. بس ایک دفعہ دے دی تو دے دی, بس سب بیٹی دے دیا, وہ دیکھ لو سنبھال لیں گے, یار عزت خراب ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. یہ ایشو نہیں ہوتا. ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہمیں چینج کرنی پڑیں گی, کیونکہ ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں نے اتنے سارے کلچرز اپنے اندر اڈیپٹ کر لیے ہیں, اور ہمارے بڑوں سے ہمیں ملے ایسا ہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں آپ کے پاس جو ہے نا لوگ چینج کرنے کے لیے وہ چینج نہیں کریں گے. آپ کا معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. یہ خودکشیاں بڑھتی رہیں گی, یہ لوگ ایسے ہی مرتے رہیں گے, اور اس کو مارنے میں آپ میں کیا کہوں گا, بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا, ہمارے بڑوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی, اب جیسے میں گھر میں بات کر رہا ہوں شادی کی, کوئی لڑکی اگر فیس کری کسی قسم کی سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز اپنے سسرال کی طرف سے, تو اس کے لڑکی کے اپنے ماں باپ اس کو بول رہے ہوتے ہیں بھائی آپ نے جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کرنا, کوئی بحث نہیں کرنی اپنی ساس سے, یور ساس از رائٹ. جیسے کسٹمر از آلویز رائٹ, تمہاری ساس از آلویز رائٹ. آپ نے ساس کو سپورٹ کرنا ہے. کسٹمر رائٹ نہیں ہوتا, باس از آلویز رائٹ ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ. باس از آلویز رائٹ. ہاؤ کین کسٹمر بی؟ نہیں, کسٹمر رائٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ کسٹمر اگر پے کر رہا ہے نا آپ کو, تو اسی کی وجہ سے باس کا خرچہ بھی چل رہا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ انڈائریکٹلی کچھ صحیح ہے. جی. تو اب لڑکی کو وہ آپ پہلے سے پریشرائز کر دیتے ہو. اب آپ نہ اس کو کاؤنسل کر رہے ہو, آپ کے پاس کاؤنسل کے لیے صرف ایک جملہ ہے, بیٹا ماں باپ کی عزت, بیٹا ماں باپ کی عزت. اچھا, ایک بڑا مشہور جملہ ہے, وہ میں جملہ بڑا بھاری سا ہے کہ بیٹا ہم تمہیں ودا کر رہے ہیں, اب اپنے سسرال سے جو ہے نا مر کے ہی نکلنا, مطلب زندہ واپس آنا ہی نہیں. آپ نے اس کو پہلے سے ہی بات بتا دی. یہ مائنڈ سیٹ دے دیا. مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ جو لڑکی جب فار ایگزامپل اس کی ڈائیورس ہو جاتی ہے, وہ آ جاتی ہے ہمارے گھر پہ واپس آ کے بیٹھ جاتی ہے, تو یہ ہمارے خاندان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی بڑا ایک ہو ہے والی سچویشن. خاندان کے لیے تو بعد میں گھر کے لیے آ گئی یہ سچویشن. اور خاندان میں انگلیاں اٹھانے والوں میں پتہ سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ خاندان کی بڑی عورتیں. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, یہ بڑی اسٹیٹمنٹ خطرناک ہو گئی ہے. یہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گھر بھی جانا ہے اور اس کے بعد دیگر مواقع پر اپنے اہل خانہ سے بھی ملاقات کرنی ہے. نہیں, یہ فیکٹ ہے نا. آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی مرد جو ہے نا, گھر کے مرد ہوتے ہیں, وہ کسی عورت کے اوپر بولیں ارے تم چھوڑ کے آ گئے اپنے شوہر کو, ارے تم نے اپنی ساس کے ساتھ ایسا کر دیا. یہ بہنیں, اچھا امائیں, نانیاں, دادیاں, پھپھیاں, خالائیں, یہ خواتین, کچھ میلز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, تو ان میں ہم کہتے ہیں کہ ان میں زنانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں, یہ انگلیاں اٹھانے والی. تو یہ اصل میں پرابلم ہی ہوتی تھی کہ ہمارا جو پرانا طریقہ کار تھا, اس سے مرد یوزلی گھروں سے باہر رہتے تھے, تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا گھر میں کیا ہو رہا ہے. عورتیں گھر میں پورے وقت فارغ رہتی تھیں, اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹی وی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو باتیں بنا رہے ہیں. آپ کی تمام تر یہ گفتگو سننے کے بعد نا مجھے محسوس ہونے لگا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی اس حوالے سے آبزرویشن بڑی اچھی ہے, بڑی زبردست ہے. تو میں نے سوچا موقع پہ چوکا لگا دوں, سوال کر لوں کڑک سے. سر آسان سا سوال ہے, اس میں آپ اپنا اوپینین دیجیے گا. دیکھیں سوسائٹی میں ڈومیننٹ جینڈرز دو ہیں, میل اور فیمیل. ٹھیک ہے.
کیا دونوں کے رائٹس ایکول ہونے چاہیے؟ دونوں کے رائٹس کس بیسس پہ ایکول چاہیے؟ سوشل ووٹنگ کے لیے، اکنامیکل بیسس پہ، مورل بیسس پہ. دیکھیں ایکول رائٹس کے لیے نا میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. نہیں پہلے آپ تو جواب دیں. یہ واقعات آپ نے بڑے زبردست سنا ہے. یہ واقعہ ہی آپ کے پاس نا سولوشن ہے، جواب ہے اس میں آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی. آپ جس زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیں اس زاویے سے دیکھیں. دیکھیں مثال کے طور پہ میں چنچی چلاتا ہوں. نہیں مطلب میں ایگزامپل دے رہا ہوں. میں نے مثال کے طور پہ میں نے مثال کے طور پہ بولا، مثال کے طور پہ میں چنچی چلاتا ہوں. A18 چل رہی ہے نیپا سے لیاری بستی تک جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھائی بسوں اور چنچیوں کا آپ مجھ سے پوچھ لیں، کرایہ تک کا سب پتا ہے مجھے، ہمارے دن رات گزرے ہیں اسی میں. اب میں چنچی چلا رہا ہوں، اتوار کا دن ہے. اتوار کے دن سواریاں کم ہوتی ہیں، آپ کو بھی ٹائم لگتا ہوگا یہاں پہنچنے میں. اتوار والے دن اگر آپ گاڑی میں نہیں آ رہے، ویسے تو سیوک والے لونڈے ہیں. نہیں دیکھیں آپ یہ لفظ جو استعمال کیا آپ مناسب نہیں لگ رہا. یہ ہمارا سوشل میڈیا سیوک والے ہیں، بوائے ہے نا. دیکھیں ابھی آپ نے مجھ سے اعتراض کر دیا کہ ایج جو ہے تمہاری ہوتی ہے الفاظ سن کے، مگر لوگ تسلیم نہیں کرتے. ابھی آپ نے مجھے اعتراض کر دیا کہ میں نے آپ کی ایج بڑی کر دیا، میں آپ کو واپس چھوٹی ایج پہ لا رہا ہوں. یہ اچھا لگ رہا ہے. بہرحال اب میں اتوار والے دن چنچی چلا رہا ہوں، اور چنچی کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ ایک زمانے میں آپ بھی چنچی میں گھوما کرتے تھے، ہاں بالکل زمانہ بدل نہیں رہا. تو اس میں تقریباً 8 لوگ بیٹھتے ہیں چنچی میں، ڈرائیور کے علاوہ. 2 ڈرائیور کے برابر میں 6 اور 6، 3 اور 3 کر کے پیچھے 6. میں چنچی چلا رہا ہوں، نیپا سے میں نے بٹھائے 4 بندے، 4 میل. ٹھیک ہے، 2 میرے برابر میں، 2 میرے پیچھے. چنچی چلانا شروع کر دی میں چنچی چلانا شروع کی. اس کے بعد مجھے گلشن پہ کوئی سواری نہیں ملی، سناٹا پڑا ہوا تھا، سنڈے تھا. اس کے بعد تھوڑا سا میں اور آگے گیا امتیاز، وہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا، سواری ملی. لکی من میں نے خاتون ملی، میں نے ان کو بٹھا لیا چنچی میں. وہ بیٹھ گئی پیچھے والی سیٹ پہ. اب کتنے لوگ ہوئے چنچی میں؟ 2 آگے 2 پیچھے، 4 لوگ اور ایک آنٹی، 5 لوگ ہو گئے. اب لوکل کرایہ اس وقت چل رہا ہے 20 روپے. کتنے چل رہا ہے؟ 20 روپے. کیلکولیٹ کریں، میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں. پیسوں کی بات ہو رہی ہے. لوکل کرایہ چل رہا ہے 20. لوکل کرایہ کا مطلب ہوتا ہے ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ 20 روپے یا 30 روپے، اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم ایک منیمم ویج سامنے رکھتے ہیں کہ لیٹ سپوز میرے پاس اس وقت گاڑی میں 2 آگے 6 پیچھے، کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ 8 لوگ. اگر 8 لوگ بیٹھ رہے ہیں اور ہر بندے سے ایٹ لیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ کم از کم ایک اسٹاپ تک جائے گا، اس سے آگے نہیں جا رہا کیونکہ اس سے آگے تو اور کرایہ پڑتے جاتا ہے. اگر میرے پاس پر اسٹاپ 20 روپے لگ رہے ہیں تو میرے پاس ایک اسٹاپ کی کمائی 160 روپے ہے. یعنی ایک اسٹاپ کے بعد پوری چنچی خالی ہو گئی. اچھا، میرے پاس اس وقت ہاتھ میں آ رہے ہیں 160 روپے. لیکن ہوا کیا کہ سنڈے والے دن جب میری گاڑی میں 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک اسٹاپ کے لیے ایٹ لیسٹ کم از کم میرے ہاتھ میں آنے چاہیے تھے 100 روپے. ابھی 100 روپے آ رہے ہیں. لکی من سے تھوڑا سا میں آگے گیا، وہاں مجھے مل گئے 3 اور بندے مل گئے. اب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جب چنچی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو چنچی میں 2 مرد آگے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 مرد پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان 2 مردوں کے ساتھ ایک تیسرا مرد آ گیا. پیچھے خاتون بیٹھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک مرد بھی نہیں بیٹھ سکتا. اچھا، میرے بن رہے تھے 8 بندوں کے 160 روپے لوکل کرایہ. اس وقت میری چنچی میں سوار ہیں تقریباً 6 بندے. 6 بندوں کا میرے پاس ہو گیا 120 روپے. میں آ گیا 40 روپے کے ڈیفیسٹ پہ. ٹھیک ہے، 40 روپے کے ڈیفیسٹ پہ. میرا حق بنتا ہے کہ میں خاتون کے برابر میں بھی 2 بندوں کو بٹھاؤں تاکہ میرے 160 کا پیسہ پورا آ جائے. یہ میرا رائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے بچے گھر پہ انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی تو مجھے کچھ کھلانا ہے کہ نہیں کھلانا. لیکن میں خاتون کے برابر میں کسی اور مرد کو نہیں بٹھاؤں گا. میں نے فیمیل جینڈر کی کہہ لیں ایک طریقے سے عزت کے لیے، ان کی آنر کے لیے اپنا رائٹ فورفٹ کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ اگر تو یہ اکلیٹیرین اسٹیٹ ہوتی کہ جس میں مردوں عورتوں کو برابر حقوق مل رہے ہوتے تو میں کہتا کہ بھائی میرا حق ہے کہ مجھے 160 لوکل کرایہ پورا ملے 8 بندوں کا، تو میں خاتون کے برابر میں 2 بندے اور بٹھاتا. لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا ایکول رائٹس جائیں ایک طرف. میں رکھوں گا اپنے کلچرل اور ریلیجیس نارم کو سامنے رکھتے ہوئے، خاتون کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اطراف میں برابر میں 2 بندے نہیں بٹھاؤں گا. صحیح. اب آپ مجھے بتائیں اگر ہم ایکول رائٹس دینے پہ آئے تو اس سے دنگل فساد اٹھے گا؟ اس سچویشن کو سامنے رکھیں. بالکل اٹھے گا. یعنی کہ آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں خواتین کے حقوق مردوں سے کمپیریٹیولی کم دکھائے جاتے ہیں، وہاں خواتین کو مردوں سے بڑھ کر بہت ساری جگہ پر گنجائش دی جاتی مل رہی ہوتی ہے. تو اٹ مینس کہ آپ کا جو ماننا ہے اور کہنا ہے وہ یہ کہ
इक्विलेटरल सिचुएशन नहीं हो सकती, बराबरी के मामला नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बराबरी के मामला होते हैं तो ये तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर बिल्कुल ऐसा ही है. मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो इस हवाले से तकरीबन ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को और मर्द को अलग अलग हैयत में पैदा किया, अलग अलग मकसद से, अलग अलग काम के साथ. एग्जैक्टली ऐसा ही है. तो हम एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के कामों को छीन नहीं सकते, हमें अपना अपना काम करना है, उससे एक कंप्लीट हार्मोनियस एक सोसाइटी डेवलप हो सकती है. अदरवाइज अगर मैं ये सोचूं कि जनाब मर्द खवातीन वाले सारे काम कर लें और खवातीन मर्दों वाले सारे काम कर लें, या सिर्फ खवातीन मर्दों वाले भी काम कर लें और औरतों वाले भी काम कर लें, तो शायद हमारे इस निज़ाम का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा. बिल्कुल ऐसे. ये इमारत में हम बैठे हैं, आप खवातीन से बनवा लें इसको? नहीं बनवा सकते. नहीं. लेकिन कपास चुनने के लिए आप मर्द को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नाजुक उंगलियां चाहिए होती हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल. और हार्ड वर्किंग जितनी मेहनत से कपास चुनी जाती है और चाय की पत्ती के जो इनफैक्ट लीव्स होते हैं वो तोड़े जाते हैं, वो खवातीन ही कर सकती है. एग्जैक्टली, वो खवातीन कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं. बिल्कुल सही आपने बात की. अच्छा सर, हमने ह्यूमन साइकोलॉजी भी बात कर ली, जेंडर इक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमने आपसे बात की. बहुत ज़्यादा मालूमात अफजा और बड़ी अच्छी बातें आपसे सुनने और सीखने को मिली हमें. बस एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को एंड की तरफ लेकर जाएंगे. और वो क्वेश्चन ये, और बड़ा कंक्लूसिव क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछने जा रहा हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि मौजूदा वक्त पाकिस्तान के यानी हमारे अपने वतनी अजीज़ के जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे तो नहीं. उसमें सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात ये है वो ये कि हर दूसरा शख्स किसी न किसी नफ्सियाती मर्ज का शिकार है. ठीक है. मगर मानने के लिए तैयार कोई भी नहीं है. तस्लीम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं. कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की नफ्सियाती बीमारी से परेशान, उसका शिकार है, उसमें मुब्तला है. तो सर हम एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने तय? जाहिर सी बात है मैं किसी इदारे को कायम करने या किसी और बहुत बड़े काम की बात नहीं, मैं अपने तौर पे काम क्या कर सकता हूँ कि जिससे मैं लोगों में इनफैक्ट जो एक इंतशार की जो कैफियत है उसको मैं रिड्यूस कर सकूं. वो जो एक डिप्रेस्ड स्टेट लोगों की है, मैं उसको स्टेबल स्टेट बना सकूं. व्हाट आई कैन डू एज अ सिटीजन? देखें, इसके लिए दो चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई आपका आसपास इस तरह का कोई बंदा मिलता है जो कि थोड़ा सा उसको मेंटली कुछ वो डिसओरिएंटेड है, उसके मामला थोड़े सही नहीं चल रहे सोचने समझने के, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि उसको सुन लें पहले बैठ के, और उसे सुन लें. अपनी राय ना दें उसकी किसी बात पे, पहले सुन लें उसको. और राय देने के लिए उसको हम सुने, मगर हम उसे कैसे आमादा करें कि वो अपनी बात हमें सुनाना चाहे? देखिए, आमादा करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है. आपको अगर समझ में आ रहा है कि एक बंदे को नौकरी के इश्यूज़ है ना, तो आप उससे इस तरह से बात करना शुरू करें कि वो अपनी बात खुद ब खुद ही आपके सामने निकालना शुरू करे. यार आजकल तो नौकरी में ये मसाइल चल रहे हैं, आपको पता है ना उसको मसला है, आप अपने मसाइल बताएं. यार मेरा बॉस जो है यार वो पैसे टाइम पे नहीं देता, यार ऐसा चल रहा है, वो काम इतना ले रहा होता है. जब आप उसको ट्रिगर करेंगे ना, उसको अपने मसाइल बताएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद बोलना शुरू करेगा. हाँ यार तुम सही कह रहे हो, मेरे साथ भी हो रहा है. इस तरह से वो खुद उगलना शुरू करेगा. उसको उगलवाने के लिए आपको खुद उस सिचुएशन पे उतरना पड़ेगा जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है, राइट, ताकि वो आपके साथ कंट्रीब्यूट करे. जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे ना अपने मसाइल, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरी कहानी सुनाना शुरू करेगा डिटेल में कि उसके साथ क्या मसला हुआ है, सारी मामला. ये तो बात एक तरफ हो गई. दूसरी बात जो मैंने कहा कि सुने, मशवरा इसलिए ना दें कि मशवरा देने के लिए हर बंदा मशवरा सुनना पसंद नहीं करता. बिल्कुल. जो हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है, हम उसकी बात को सुनते हैं, एक सिटिंग में हमने उसकी बात सुन ली, हमने उसको मशवरे देना शुरू कर दिया. बेटा तुम ये कर लो, बेटा तुम ये कर लो, तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, देखो दुनिया में ऐसे होता है, फलाना होता है. नहीं, आप उसको मशवरा देने के अहल उस वक्त होंगे जब आप उसकी पूरी बात सुनेंगे और वो इस तरीके से आपके साथ कंफर्ट जोन में है कि वो आपकी बात को सुनने की सलाहियत रखता है. राइट. क्योंकि अभी तो उसके दिमाग में अपनी बातें चल रही है ना, तो वो तो रेजिस्ट करेगा हर तरह से आपको. बिल्कुल सही. दूसरी बात यह है कि पहली बात तो ये कोई सुने उसकी बात को पूरे तरीके से सुन लें, फिर उसके साथ इतना कंफर्ट जोन बना लें कि आप उसके साथ मिलके बैठ के उसको मशवरा दें कि वो सुन सके आपके मशवरे को. तीसरी बात यह है कि वो बंदा, अच्छा सर, किसी को कोई बात नसीहत के तौर पे कहने की शर्त ये तो नहीं है ना कि वो लाजमी आपकी बात पर अमल करे. नहीं, अमल करना ये भी जरूरी प्रॉब्लम है कि भाई अगर मैं किसी को नसीहत करूं और अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो मैंने 4 लोगों को जाके वो बात कहनी है, देखो मैंने कितना टाइम लगा है, मैंने इतनी नसीहत की, देखो फिर वही हरकतें कर रहा है. ये मैं आपको बताऊं, ये हमारे बड़ों का सबसे बड़ा मसला है. जब भी बच्चे अपना मसला शेयर नहीं करते उनके साथ, कि बड़े ये समझते हैं कि मैंने अगर ये बात कह दी है ना, अगर मशवरतन भी कही है
تو تمہارے اوپر فرض ہے میری بات کو ماننا. یہ کیوں ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ میں شاید اپنی اسٹیٹ میں جب میں موجود ہوں, اپنی ایک ریئلائزیشن والی اسٹیٹ میں, تو مجھے آپ کا مشورہ اچھا لگا مگر میں اس کو اپلائی نہیں کر سکتا فی الحال. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی. آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں, آپ بالکل صحیح آدمی ہیں, بٹ ایٹ دا مومنٹ آئی کین ناٹ فالو یور انسٹرکشنز. بالکل ایسے ہی ہے. سو واٹ شوڈ ڈو, مطلب کیا دیکھیں اس کے لیے وہی والی بات ہے نا کہ پھر بندہ, جب ہمارے یہاں بڑوں کو شکایت سب سے بڑی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں سے جا کے اچھی باتیں کر لیتا ہے, ہم سے تو کرتا نہیں. ہاں یہ گیپ کیوں اس لیے نہیں کرتا کہ آپ اس کی بات کی آپ کو بھکت ہی نہیں ہے. مطلب وہ آپ سے اگر آ کے بات کرے گا بھی تو وہ کیا بات کرے گا, آپ نے اپنے ساتھ مشورہ دینا سامنے سے اس کو اور کہنا یہ ماننی آپ نے میری بات جو ہم نے شروع اسٹارٹنگ میں کی تھی. ہاں بالکل. تو ہم ضروری نہیں ہے بندے کو بتا دیں بھائی تمہارے جس کے ساتھ جو ہے نا مینٹل کمپیٹیبلٹی بنتی ہے تم مجھ سے بات کرو, ٹھیک ہے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اس بندے کو جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے نا اس کو اس چیز پہ لے کے آئیں کہ وہ اپنے ڈیسیجنس کو اور جو ڈیسیجن لینے جا رہا ہے, مثال کے طور نوکری چھوڑنے جا رہا ہے, خودکشی کرنے جا رہا ہے, کچھ لوگ اس ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, اس کو ذرا ریزننگ پیٹرن سے گزارے کہ میں اگر ایسا کروں گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا, مجھے ایسا کرنا چاہیے بھی کہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنی خود ایگزسٹنس اور اپنے جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں نا اس کے اوپر سوال اٹھائے کہ یار یہ کرنا مناسب ہے کہ نہیں ہے, یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, یہ کیا ایشو ہو سکتا ہے اس کا, یہ کیا چیز کیسے ہو سکتی ہے. تو 3 باتیں سنیں اس کی بات کو, ایسے کمفرٹ زون میں لے کے آئیں کہ وہ آپ کی بات بھی سن سکے, عمل نہ کرے سن ضرور سکے. اور تیسری بات یہ کہ اس کو اس اسٹیج پہ لے کے آئیں کہ وہ اپنے خود ڈیسیجنس کو ریزن کرے کہ وائی ایم ڈوئنگ دس, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیا واز آئی رانگ کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں. جب انسان اپنے آپ کو ریزننگ سے گزارتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچتا ضرور ہے وہ, رائٹ. تو ان چیزوں سے گزرنا ضروری ہے. اوکے, بہترین بات آپ نے کی کہ یار اگر ہم کسی کو بچانا چاہتے ہیں اور بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ضرور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بس ایک چیز جو میں آپ کی بات میں شامل کر کے اس پروگرام کو مکمل کروں گا, اور وہ یہ کہ ہمیں درکار ہے اور دوسروں کو بھی فراہم کرنا چاہیے ہمیں اپنی ذات سے, وہ ہے پیس آف مائنڈ. ایگزیکٹلی, سکون. ایک ذہنی سکون کی حالت میں اگر کوئی شخص ہوگا تو وہ یقیناً اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. اور سکون کی حالت اسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے دین سے قریب ہوتے چلے جائیں, اپنے اعمال کو اور بہتر کرنا شروع کر دیں. تو بائی دا پیسج آف ٹائم شروع میں ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں, میرا دماغ کہیں اور جا رہا ہے, ادھر ادھر گھوم رہا ہے, تو میں تو نماز تو نہیں پڑھا, میں تو اپنے آپ کو دھوکہ یا اپنے رب کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہا ہوں, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. بٹ دا تھنگ از یو شوڈ اسٹک آن اٹ, یعنی کہ آپ کو وہ چیز کرنی چاہیے تاکہ آہستہ 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 وہ مزاج کا حصہ بن جائے اور الٹیمیٹلی آپ کو پیس آف مائنڈ حاصل ہو جائے. پیس آف مائنڈ حاصل ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز اور ڈیزیز اور بیریئرز جو ہمارے لیے انفیکٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ہم اس پر کافی حد تک کے اوور کم کر سکتے ہیں. تو جناب آج کے اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں. ہوپسو کہ ڈفرینٹ سے ٹاپک پر یہ جو پوڈ کاسٹ ابھی آپ کے لیے باقاعدہ طور پر ریکارڈ کی گئی ہے اس سے آپ کو خاصا فائدہ ملے گا. بٹ میک شیور کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ کر ضرور اپنے لیے اچھی کام کی باتیں اپنے لیے منتخب کریں اور اس پر عمل کریں. اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاک اللہ, السلام علیکم.